رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدنی علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله رب لا أشرك به شيئا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله على كل حال اللهم اجعلني أحبك بقلبي كله وأرضيك بجهدي كله اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله اللهم أهدني وسددني اللهم أهدنا وسددنا اللهم أهدني واهدني به اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني أعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة آمين اللهم آمين انشاءاللہ تعالیٰ آج ہماری حدیث جو ہے حدیث 10 جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو پڑھیں گے پاک اور حلال رزق اور دعا کی قبولیت جو ہے اس کے حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ سب سے پہلی بات تو کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے لیے یہ چیز باعث سعادت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں چند لوگوں میں سے چنا ہے ہم یہاں پہ آ کے بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ موقع دے رہا ہے کہ ہم حدیث کو پڑھیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کو اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں الحمدللہ میں اور آپ اگر ہم دیکھیں تو سبحان اللہ کتنے لوگ ہیں ہمارے ارد گرد بیٹھے ہیں سب کے لیے ویدر ایک جیسا ہی ہے نا ہمارے لیے کوئی خاص تو نہیں ہے نا لیکن بس گنے چنے لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ آ کے بیٹھے اور انہوں نے سنا باقی اپنی اپنی زندگیوں میں لگے ہوئے اپنی پرائورٹیز دیکھ لیں نا کہ ان کی پرائورٹیز ہیں اور ہم یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کی اپنی پرائورٹیز ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آج جو ہے ہم جو لیسن کر رہے ہیں حدیث 10 کا آپ میں سے کوئی بتائے گا ہمارا لیسن کا طریقہ کار کیا ہے جی پہلے پڑھتے ہیں عربی اور اس کے بعد ترجمہ اور اس کے بعد پھر ان کے جو مشکل الفاظ ہیں ان کے بارے میں ان کی تشریح کرتے ہیں اوکے کوئی اور نہیں پہلے ہم مل کر سب حدیث پڑھتے ہیں پھر اس کا ترجمہ اور شرح پھر اس کی تشریح کرتے ہیں الحمدللہ کہ سب سے پہلے ہم مل کر حدیث پڑھتے ہیں سارے عربی اور اردو کے ساتھ پھر جو ہے پہلے عربی پڑھتے ہیں پھر اس کا ترجمہ کرتے ہیں پھر ترجمہ اور تشریح ہوتی ہے پھر اس کے شرح کے جو ہے وہ الفاظ اس پہ ہم غور و فکر کرتے ہیں اور پھر اینڈ پہ ہم عمل کی بات لیتی ہیں کہ ہمارے لیے عمل کی بات اس میں کیا ہے لیکچر سننے اور حدیث سیکھنے میں کیا فرق ہے لیکچر سننے اور حدیث سیکھنے میں کیا فرق ہے جب ہم کوئی چیز سیکھتے ہیں تو پھر ہمارے عمل میں آتی ہے اوکے تو سنتے ہیں تو وہ جلدی بھول جاتے ہیں یا وہ اس طرح نہیں ٹکتی جیسے ہم کوئی چیز سیکھتے ہیں تو وہ ٹکتی ہے گڈ ٹھیک ہے الحمدللہ کوئی اور سیکھنے میں اور سننے میں یہ فرق ہے کہ جب ہم سن رہے ہوتے ہیں تو ہم اور بھی بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں نا اور سیکھنے کے لیے باقاعدہ ہم سب کو چھوڑ کے آئے ہیں نا ایفرٹ کی ہے نا سننے کے لیے ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بتا کے اور ہنڈ بھی بنا رہے ہیں سارے کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ آ کے وہ صرف وہیں فوکس ہوتا ہے کہ کیا سن رہے ہیں سیکھ رہے ہیں ایک ماحول میں رہ کے جو سیکھتے ہیں وہ صرف سن کے نہیں سیکھا وہ سن کے نہیں سیکھا جا سکتا اثر بھی اتنا نہیں کرتا وہ اثر بھی نہیں کرتا الحمدللہ کہ جب ہم سنتے ہیں سننے میں کیا آتا ہے بیٹھے ہیں بڑے مزے سے بے فکر ہو کے بیٹھے ہیں گھر میں سن رہے ہیں تو تب ہانڈی اور باقی کے ساتھ میں کام کر رہے ہیں اگر یہاں پہ چل کے آ گئے یا لسنر موڈ میں آتے ہیں کیونکہ میں اپنے برین کو انڈیکیٹ کر رہی ہوں میں نے صرف سننا ہے سن کے میں نے واپس آ جانا ہے اور سنی ہوئی چیز زیادہ دیر تک ہمارے دماغ کے اندر نہیں رہتی
ٹھیک ہے. کبھی سو گئے, کبھی کچھ کہہ دیا, کچھ بتا دیا, کچھ نہ کر دیا, ایکٹیو نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. اور جب ہم سیکھتے ہوتے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں, بک پہ میری نظر ہوتی ہے, میں ٹیکسٹ کو پڑھ رہی ہوتی ہوں, ٹیکسٹ کو دیکھ رہی ہوتی ہوں, ساتھ ساتھ میں سن رہی ہوتی ہوں, ساتھ ساتھ میں سوالات اور جوابات کے سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کر رہی ہوتی ہوں. میں نے دماغ کو بتایا ہوا ہے کہ آئی نیڈ ٹو بی ایکٹیو ان دا کلاس. میں پریزنٹ ہوتی ہوں تب جب میں سنتی ہوں نا, جب میں حدیث کو پڑھوں گی یا میں قرآن کو پڑھوں گی تو میں پریزنٹ ہوتی ہوں. میرے آگے قرآن کھلا ہوا ہے, میرے آگے بک کھلی ہوئی ہے, میں اس کو دیکھتی ہوں, پڑھتی ہوں, سنتی ہوں, یہ ساری چیزیں دیکھتی ہیں. پھر یہ ہوتا ہے کہ جب میں سیکھنے کے موڈ میں ہوتی ہوں تو میرے پاس کتاب ہوتی ہے, میرے پاس کاپی پینسل ہوتی ہے جس پہ میں اپنے نوٹس وغیرہ لکھتی ہوں. یہ بھی ایک ایسا عمل ہے کہ جو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جب ہم سیکھتے ہیں اور سیکھنے اور پاسیو لسنر, تو اسی لیے کہتے ہیں آئے سن کے چلے گئے. اور جب آپ سیکھتے ہیں تو سیکھنے کے لیے آپ اس کو امپلیمنٹ بھی کرتے ہیں, اس کو اپنی زندگی کا حصہ بھی بناتے ہیں. تو سیکھنے کی عمل میں ہم لوگوں نے سیکھا تھا کہ سننا, دیکھنا, بولنا, لکھنا, 4 چیزیں آ گئی نا. سننے اور یا لرن کرنے کے لیے ایک اسٹوڈنٹ کے لیے, جب ہم اسٹوڈنٹ بنتے ہیں تو اس کے لیے 4 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. سوچنا, سوچیں گے تو یہاں پہ آئیں گے. پھر کیا کرنا ہے, میں نے سننا ہے, میں نے دیکھنا ہے, میں نے بولنا ہے اور میں نے لکھنا ہے. یہ ایک طالب علم کے لیے نا یہ 4 کام کرنا بہت ضروری ہے جو سیکھنا چاہتا ہے. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جو ہم سیکھ رہے ہوں گے آپ وہ بھولیں گے نہیں, اور جب بھولیں گے نہیں تو دوسروں کو فائدہ دیں گے, اور جب آپ دوسروں کو فائدہ دیں گے تو اس میں کیا ہوگا, آپ شیئرنگ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اور اضافہ کرے گا. اگر میں لکھتی بھی نہیں ہوں, دیکھتی بھی نہیں ہوں, بولتی بھی نہیں ہوں تو کیا ہے کہ فوراً سے شیطان میرے اوپر حاوی ہوگا اور میں کیا ہے پھر دماغ میرا کہیں اور ہی ہوگا, میں پریزنٹ نہیں ہوں گی. کہتے ہیں نا کہ علم لینے کے لیے آپ کو پریزنٹ ہونا پڑتا ہے, اس لمحے کو جینا پڑتا ہے علم لینا ہو تو. اور انسان کو بھولنے کی بیماری بھی ہے نسیان, تو وہ پھر بھول بھی جاتا ہے. فوراً ہم بھول بھی جاتے ہیں. یہاں سے نکلیں گے, دروازہ بند کیا, گھر تک پہنچتے پہنچتے آدھی چیزیں تو ہمیں تبھی بھول جائیں گی. شاید کوئی ایک آدھ چیز جو بہت دل کو لگی ہو وہ دل میں رہ جائے, اور ایک دن ہم اس کو پڑھیں گے, اس کو پریکٹس کریں گے, دوسرے دن کیا ہوگا وہ ہم بھول جائیں گے, تیسرے دن بھول جائیں گے, زیادہ سے زیادہ ویک چلا لیں گے. اگر اس طرح لکھا ہوا ہوگا کہیں بھی کسی بھی وقت جب میں دوبارہ کھولتی ہوں مجھے اپنا ہی لکھا ہوا مجھے ریمائنڈ کروا دیتا ہے کہ نہیں ایسے نہیں, ایسے ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اس شخص کو تر و تازہ کر دے, خوش ہو جائے, وہ شخص بارونق ہو جائے جو میری بات سنے, یعنی کہ میرے کال کو سنے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سنے, پھر اس کو یاد کر لیں. صرف سننا نہیں ہے, اس کو یاد کر لیں, اور پھر جیسا سنے ویسا ہی آگے دوسروں تک پہنچائیں. تو ہم نے کرنا کیا ہے کہ اس حدیث کو اپنے گھر والوں کے ساتھ شیئر کریں, اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, اپنی فیملی والوں کے ساتھ شیئر کریں. کوئی جاننے والا ہے, کوئی جس کے پاس جان پہچان ہے, کسی طریقے سے اپنی آواز میں تھوڑا سا کر کے آج ہم نے حدیث پڑھی, اس کا مفہوم یہ نکلتا ہے, ریکارڈنگ ہوگی آپ ایز اٹ از, وہ ان کو آگے بھیج دیں, یا حدیث کھول کے, مطلب 100 طریقے اس کے ہو سکتے ہیں. کس طرح میں نے کسی کو پہنچانا ہے, اپنے آپ سے کہیں کہ میں نے اس پیغام کو دوسرے تک پہنچانا ہے, میں نے اپنا حصہ کہاں پہ ڈالنا ہے. جو بھی آپ طریقہ اختیار کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت اسی وقت پوری ہوگی جب ہم اس کام کو کریں گے. عام طور پر ہم اپنی زندگی میں کیا چاہتے ہیں, میں اور آپ, ہم اپنی زندگی میں جی رہے ہیں نا, ہم کیا چاہتے ہیں عام حالات میں, کوئی مشکل نہ آئے, کوئی پریشانی نہ ہو. بچوں کے فائدے کے لیے بھی کہتے ہیں نا کہ ان کا فائدہ ہو, یہ کام ان کو فائدہ ہو. بچوں کو سامنے رکھ کے ہم ان کے فائدے کی بات کرتے ہیں کہ کوئی خوشی ہو, کوئی امنگ ہو, کوئی جینے کی وجہ ہو, اور کوئی مطلب کہ ہم اس لائف کو انجوائے کر سکیں, ہماری زندگی کے اندر کوئی خلا نہ ہو, کوئی گیپ نہ ہو, کوئی اس کو پورا کرنے کی ہم کوشش میں لگے ہوتے ہیں. وہ ہمارے بچے ہیں, ہماری اپنی زندگی ہے, اور بعض اوقات ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ خوشی کا اصل عنصر کہاں پہ چھپا ہوا ہے, خوشی اصل میں ہے کیا. ہم نے ان دنیاوی چیزوں کو میں خوشی ڈھونڈنا شروع کر دی, حتیٰ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے لیے خوشی ڈھونڈنے کے لیے وجہ تو کوئی اور بتائی تھی نا, ہم اس وجہ کو بھول گئے. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ کھاتے جاتے اس میں خوشی محسوس کرتے ہیں. کچھ لوگوں کو کپڑے لینے کا بہت شوق ہوتا ہے, وہ سیے پہنے وہ علیحدہ بات ہے, لیکن لینے کا ان کو شوق, انہوں نے لینا ہی لینا ہے, اس میں ان کو خوشی محسوس ہوتی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں بلا وجہ کھانا ان کے لیے مطلب کہ اجازت نہیں ہے, کوئی بیماریاں ایسے, لیکن انہوں نے کھانا بنانا ہے, بس ان کو شوق ہے.
اس میں ان کو خوشی محسوس ہوتی ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جوتے اور کپڑے لا کے رکھتے جا رہے ہیں ان کو پہننا نہیں ہے. کچھ لوگوں کو ساری تفریح کا شوق ہوتا ہے. کچھ لوگوں کو یہ ہوتا ہے بس بغیر وجہ کے بازاروں میں جاؤ اور گھومو پھرو, کچھ لینا نہیں ہے, بس ٹائم پاس. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں فون اٹھاؤ, ادھر ادھر کی باتیں کرو, بس اسی میں ان کو خوشی محسوس ہوتی ہے. جب 2-4 لوگوں کی باتیں کر لیتی ہیں ان کو یہ نہیں معلوم نہیں ہوتا کہ میری اپنی ٹوکری خالی ہو رہی ہے, میرے پاس کچھ بچا نہیں ہے. ان کو یہ لگتا ہے 2-4 دوستوں کو بھی یہی لگتا ہے کہ شاید اس نے آج یہ بات میرے ساتھ شیئر کر لی, یہی میری زیادہ عزیز ہے, میرے قریب ہے, باقی سارے مجھ سے دور ہیں. اب 2-4 دن اپنی فیملی ممبر سے بات نہیں کریں تو وہ کہیں گے ان کو ہماری پرواہ نہیں ہے. حتیٰ کہ اسی فیملی ممبر سے جب آپ بات کرتے تو آپ ادھر ادھر کی چار لگا کے کرتے تھے, آپ کے گناہ سیو ہو گئے. اب وہ جو مرضی کہ آپ کو فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, آپ کو فائدہ ہی ہو رہا ہے نا. آپ دعا سلام کریں اور رکھ دیں, یا پھر آپ کریں اس نے یہ کہا, اس نے یہ کہا, اس نے یہ کہا. آپ 4 لوگوں کی باتیں کریں گے, 4 باتوں پہ رکیں گے تو نہیں نا, آگے سے معاملہ چلتا ہی جائے گا. آپ کے سارے دن کی نیکیاں ختم, آپ کے پلڑے میں کچھ بھی نہیں ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ سبحان اللہ دوسروں پہ تنقید, دوسروں کو تنقید کا ہی نشانہ بناتے ہیں, بس دوسروں میں کمیاں نکالتے, اس میں ان کو خوشی محسوس ہوتی ہے. حتیٰ کہ جو اصل مقصد ہوتا ہے نا, جس مقصد کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے, اس مقصد کو ہم بھول جاتے ہیں. اور جن کے ذریعے وہ طریقے ہمیں سکھا دیا گیا ہے کہ قرآن کے ساتھ جڑو گے تمہیں ذہنی سکون ملے گا, تمہاری ضرورتیں پوری ہوں گی, اللہ تعالیٰ تمہارے اندر کی خوشی روح جو ہے نا وہ بھٹک رہی ہے, اور ہم ان کو دنیاوی چیزوں میں ڈھونڈ کے سکون محسوس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر سکون ملتا ہے؟ نہیں ملتا نا. جب اب قرآن کے ساتھ حدیث کے ساتھ ہمارا تعلق ہوتا ہے, ہم اس کو مضبوط بناتے ہیں, تبھی یہ تعلق جو ہے وہ مضبوط بنتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بات جو کہ سچی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دی گئی ان کے بتائے ہوئے طریقوں اور باتوں پر ہم پورا یقین رکھتے ہوئے اس پر عمل کریں. ہم ان چیزوں کو لیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی, ہم ان چیزوں سے ہٹ جائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دی. تو انشاءاللہ اس پر ہماری زندگی میں خوشیاں بھی آئیں گی, سکون بھی آئے گا, کامیابی بھی آئے گی, ہمیں اطمینان بھی ہوگا. اور اصل کامیابی جس کو قرآن نے کہا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا, سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 71 ہے. اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ عظیم الشان کامیابی پا لے گا. اور اعلیٰ ترین کامیابی کیا ہے کہ دنیا میں بھی انسان خوش و خرم ہو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے, اور آخرت میں بھی اس کا جو انجام ہو وہ جنت ہو, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار ہو. تو وہ کب ہوگا؟ جب ہم یہ سارے کام کریں گے. ہم دنیا کے پیچھے بھاگیں گے, دنیا میں خوشی محسوس کریں گے کہ دنیا کی چیزیں, دنیاوی چیزیں پھر ہمیں اپنے پیچھے بھگائیں گی نا, کہ یہ کر لوں, یہ کر لوں, یہ کر لوں, اور اس کے لیے ٹائم نکالوں گی. اور جب میرا مرکز, میرا منبع یہی ہوگا کہ میں نے قرآن کو پڑھنا ہے, کھولنا ہے, اسے سیکھنا ہے, میں نے حدیث کو پڑھنا ہے, ایک دوسرے کو انٹر لنک کر کے میں نے اس سے فائدہ لینے کی کوشش کرنی ہے, اپنی زندگی کو بدلنا ہے, تو زندگی میں سکون آئے گا. کیونکہ اب دوسری چیزوں سے دماغ میرا ہٹ کے فوکس ہوگا جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے, اس کے لیے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم اب حدیث کو شروع کرتے ہیں. آپ سب لوگ میرے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ حدیث کو دہرائیں گے. حلال کمائی کی اہمیت اور حرام کمائی کی مذمت. ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایھا الناس ان اللہ تعالی طیب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل قولوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. یہ جو ہے یہ ایکسٹرا قرآن پاک کی آیت اس حدیث کے کانٹیکسٹ کو جو ہے نا وہ ریفرنس دیتی ہے, میں نے اس لیے ادھر ڈال دی ہے. سورۃ مومنون کی آیت ہے یہ. اوکے, وقال یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث
أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأن يستجاب لذلك. اوکے میں وہ جو دوسری بک پہ الفاظ ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ پڑھ دیتی ہوں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی طیب لا يقبل الا طیبا وان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین فقال تعالی یا ایہا الرسل کلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأن يستجاب له. رواه المسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے پاکیزہ ہے وہ پاکیزہ کو ہی قبول فرماتا ہے اور یقیناً اللہ عز و جل نے مومنوں کو بھی اسی بات کا حکم دیا جس کا حکم رسول کو دیا. چنانچہ ارشاد ہے اے رسول پاکیزہ رزق کھاؤ اور نیک عمل کرو تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے بخوبی واقف ہو. نیز ارشاد ہے اے ایمان والو ہم بھی تمہیں جو روزی دیں اس میں سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ یا پاکیزہ رزق کھاؤ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا جو لمبے سفر پر ہے اور پراگندہ حال اور غبار سے اٹا ہوا ہے مطلب کہ اس کے اوپر گرد و غبار جو ہے وہ چڑھا ہوا ہے. اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف پھیلاتا ہے کہتا ہے اے میرے رب حالانکہ اس کا کھانا حرام اس کا پینا حرام اس کا لباس حرام اور حرام سے اس کی پرورش ہوئی ہے تو کیوں کر اس کی دعا قبول ہو سکتی ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. استغفر اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بچائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے آسانی پیدا کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ایز اٹ از لینے کی توفیق عطا فرمائے. الفاظ جو ہے جو میں اسکرین پہ آپ کو دکھایا نا اس میں سورہ المومنون کی آیت نمبر 51 میں نے ڈالی ہے جو کہ اس حدیث کو ریفرنس دے رہی ہے نا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے یا وہ فرماتی ہیں قال فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی بے شک اللہ تعالیٰ طیب پاک ہے. یہ جو الفاظ ہیں نا آپ اس کو لکھتے جائیں ساتھ کوشش کریں کہ ان کو ایٹ لیسٹ گھر میں 3-4 ٹائم جا کے نا اس کو رپیٹ کریں تاکہ فلوئنسی آپ کے اندر آئے. حدیث کو پڑھنے عام قرآن کے الفاظ یا عربی الفاظ کو پڑھنے تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے یہ ٹھیک ہے. الفاظ زبان پہ اس طرح سے چڑھتے نہیں. اس کو جتنی دفعہ پریکٹس کریں گے آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. لا يقبل نبی نہیں قبول فرماتا الا طیبا مگر پاک چیز کو. وَإِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ سبحانہ وتعالی امارا حکم دیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے حکم دیا المؤمنین مومنوں کو بیما ساتھ اس کے جو امارا اس نے حکم دیا بھی ہی اس کا المرسلین رسولوں کو. فقال تعالی تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے رسولوں کو بھی وہی حکم دیا جو اللہ تعالیٰ نے مومنین کو دیا جب مومنوں کو مجھے اور آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیا. یا ایھا الرسل اے رسولو کولو کھاؤ من الطیبات طیب چیزوں میں سے یا پاکیزہ چیزوں میں سے. وَعَمَلُوا اور عمل کرو صالحاً نیک. وقال تعالی اور کہا یا فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو
کلو کھاؤ من طیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، پاک چیزوں میں سے، طیب چیزوں میں سے، ما رزقناکم اور جو رزق دیا ہم نے تم کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو رزق میں نے تم لوگوں کو دیا اس میں سے پاک رزق جو ہے وہ کھاؤ. ثم پھر ذکر الرجل ذکر کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا، یطیل لمبا سفر کرتا ہے، کہ ایک شخص ہے جو لمبا سفر کرتا ہے، السفر سفر، اشعث پریشان بال، مطلب اس کے بال بکھرے پڑے ہوئے ہیں، اغبار غبار آلود، گرد و غبار اس پہ پڑا ہوا ہے، مطلب خستہ حال جس کو ہم کہتے ہیں نا. اگر پاکستان کا امیجن کریں جب ادھر گرد و غبار ہوتے ہیں، بال اڑے ہوئے ہیں اور ڈسٹ سے بھرے ہوئے، اس طرح کا آپ امیجن کریں. یا مدو پھیلاتا ہے یا دیہی اپنے ہاتھوں کو، الی السمائی آسمان کی طرف، یا ربو یا ربو یا ربی یا ربی، دونوں الفاظ ہمیں ملتے ہیں، یا ربو یا ربی، اے رب اے رب. ومطعمہ حالانکہ اس کا کھانا حرام حرام ہے، ومشربہ اور پینا اس کا حرام حرام ہے، وملبسہ اس کا لباس حرام حرام ہے، وعوذی بالحرام اور اس کی غذا جو اس کو دی گئی وہ بھی حرام ہے. فأنا تو کیوں کر یا کیسے، یستجاب لہ دعا قبول ہو اس کے لیے یا اس کی دعا قبول کی جائے، کہ جو کہ دعا کی قبولیت کی شرائط ہیں وہ ساری ہی اس میں نہیں ہیں. رواہ المسلم. انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنے آپ سے پرومس کریں، انشاءاللہ جب میں آج گھر جاؤں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس حدیث کو میں ایٹ لیسٹ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ اس کو ضرور پڑھیں، تاکہ اتنا میرے لیے آسان ہو جائے، اور ساتھ میں بار بار ریکارڈنگ کو سن لیں. جو شروع میں ہم اکٹھے ہو کے مل کے پڑھتے ہیں نا، بار بار پڑھیں گے اس سے تھوڑی روانی آ جائے گی. جتنا بھی آپ اس کو پڑھیں پھر اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو الفاظ جو ہے وہ آسانی سے آپ اس کو ادا کر سکیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ ہم شرح الفاظ کو دیکھتے ہیں. اس حدیث کو جو ہے ابو ہریرہ نے روایت کیا ہے، اور یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہیں. وہ کیا کہتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی طیب، بے شک اللہ پاک ہے، یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ پاک ہے، طیب ہے. عام طور پر ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ پاک ہے، کہتے ہیں نا کہ اللہ پاک ہے یا اللہ طیب ہے. تو عربی میں پاک کے لیے لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ طیب لفظ استعمال کیا جاتا ہے، کہ ظاہری عیوب سے پاک یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے، عمدہ ہے، اعلیٰ ہے، اچھی چیز کے لیے آتا ہے. پھر اگر دیکھا جائے بچپن میں ہم، شاید آپ لوگوں کو بھی ہو، مجھے تو یہی سکھایا گیا تھا، پہلا کلمہ طیب، طیب میں نے پاک. پھر ہم کلمہ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ کیا ہے کہ وہ جب لا الہ الا اللہ ہم کرتے ہیں، جو اس معنی کو ہم اپنے کلمے کے معنی کو شعوری طور پہ اپنے دماغ میں رکھیں گے، پڑھیں گے، وہ کیا کرتا ہے، کفر اور شرک کی گندگیوں سے ہمیں پاک کرتا ہے نا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی اللہ ہر طرح کے نقص سے، اللہ تعالیٰ ہر طرح کے عیب سے پاک ہے.
اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ وہ ہر خرابی سے پاک ہے، کسی بھی قسم کی خبیث اور غلیظ چیز جو ہے اس کے پاس سے، اللہ تعالیٰ کے پاس سے بھٹکتی نہیں ہے، آتی نہیں ہے۔ وہ اپنی ذات میں، اپنی اسماء و صفات میں، اپنے احکام میں، یعنی کہ اس کا جو حکم وہ جو دیتا ہے ہر چیز میں، اپنے کاموں میں وہ پاک ہے، پاکیزہ ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ اور ہر چیز جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، وہ پاک ہے۔ اس میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کہ پاک نہ ہو یا طیب نہ ہو۔ ان میں سے کوئی بھی چیز گھٹیا نہیں ہے، غلیظ نہیں ہے، گندی نہیں ہے۔ پاک چیزیں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں، اور ہمیں بھی پاک چیزوں ہی کا کہا گیا۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ رب ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ربوبیت کا ہم نے اندازہ لگانا ہو تو کیا ہے کہ آپ لوگوں کو شاید تجربہ ہوا ہو، ارتھ پلانٹ کوئی گیا ہے آپ میں سے، یا پلاٹینیم جو بنائے ہوئے انہوں نے ہوتے ہیں، وہاں پہ انہوں نے بڑے بڑے کیمرے لگائے ہوتے ہیں، یو کین سی ہمارے اراؤنڈ جو ورلڈ ہے، جیسے ستارے ہیں، سیارے ہیں، کہکشائیں ہیں، وہ آپ اس کو دیکھ سکتی ہیں۔ انہوں نے نا وہ ایک چھوٹا سا کائنڈ آف ورلڈ بنایا ہوا ہے۔ یا ارتھ پلانٹ جب جاتے ہیں وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کیسے کیڑے مکوڑے ہیں، ان کی کیسی فیملیاں ہیں۔ یا ایکوا جو جہاں پہ جاتے ہیں، فش طرح طرح کی انہوں نے بنائی ہیں انڈر گراؤنڈ، کس طرح طرح کی فشیں آپ کو نظر آتی ہیں۔ تو آپ کو وہاں پہ احساس ہوتا ہے کہ ہواؤں کا رب، سمندروں کا رب، کیڑوں مکوڑوں کا وہ رب ہے، کہکشاؤں کا وہ رب ہے۔ سمندروں کی اندر وسعت کو دیکھتے ہیں تو سبحان اللہ منہ سے نکلتا ہے کہ کس طرح ہے۔ بڑے بڑے جو جزیرے ہیں، جب لاوے پھوٹتے ہیں تو وہ پتہ ہے وہاں پہ جزیرہ بن جاتا ہے نا، جہاں پہ لاوا پھوٹتا ہے تو وہ پانی سپلٹ ہو جاتا ہے وہاں سے۔ ان سب کا وہ مالک ہے، ان سب کی وہ ایک ہی لمحے میں سب کی فکر کر رہا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ ان میں سے ایک پلانٹ کو وہ دیکھ رہا ہے، دوسرے کی طرف سے وہ اس کی طرف اس کا خیال نہیں ہوتا، کیڑے کو کھلا رہا ہے، دوسرے کو نہیں کھلا رہا ہے۔ ایک ہی دنیا میں رہتے ہوئے کہیں پہ لوگ سو رہے ہیں، کہیں پہ جاگ رہے ہیں، کہیں پہ اٹھ رہے ہیں، کوئی کھا رہا ہے، کوئی پی رہا ہے، کوئی اسکولوں میں ہے، کوئی مطلب ہر ایک کی ضرورتوں کا احساس کرنے والا وہ رب ہے۔ بعد دور دور کے علاقوں میں ہم نے کیا دیکھنا ہے، اپنے ہی پاس روچڈل میں کی دفعہ ایسا ہوتا ہے، ایک کارنر پہ بارش ہو رہی ہوتی ہے، دوسری سائڈ پہ جائیں تو دھوپ نکلی ہوئی ہوتی ہے، اتنی سنو پڑتی ہے تو ہماری طرف ہوتی نہیں ہے۔ تو یہ سارے کے سارا ان سب کا کرنے والا رب ہے، وہ طیب ہے، وہ پاک ہے، اور وہ پاک چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ لا یقبل طیبا، وہ سورہ البقرہ میں حضرت آدم علیہ السلام کے بچوں کی جو کہانی آئی حابیل اور قابیل کی، کہ ایک کہتے تھے کہ وہ بکریوں کو چرواتا تھا، اس نے اپنی بکریوں میں سے، بھیڑ بکریوں میں سے ایک کی قربانی کو کہا، اور دوسرا جو تھا وہ مزدوری، محنت مزدوری، کھیتی باڑی کرتا تھا، تو اس میں نے اناج یا غلہ جو کوئی بھی جو اس کے لیے جس کی وہ وسعت رکھتا تھا، ایزی تھا، اس نے اس کو قربانی کے لیے پیش کیا۔ ہوتا کیا ہے کہ اس وقت، خیر اب تو یہ سلسلہ نہیں ہوتا، اس وقت یہ ہوتا تھا کہ آسمان سے بجلی، لائٹ یا آگ آتی تھی، جس کی قربانی قبول ہوتی تھی اس کو وہ کیا بسم کر دیتی، ختم کر دیتی تھی۔ ہوا کیا کہ جو حابیل تھا اس کی قربانی قبول ہوگی اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اس پر قابیل کو غصہ آیا، سنا ساری سٹوری ہم نے سنی ہوئی ہے کہ جب اس کو غصہ آتا ہے تو حابیل اس کو کیا کہتا ہے کہ اپنے غصے کو کنٹرول میں کرو، میں تمہارا بھائی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کہہ دیا جس کی قربانی قبول ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ اٹھا لیتا ہے۔ تو آپ سوچو تمہاری قربانی کیوں قبول نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن وہ طیش میں آیا، غصے میں آیا، ہوا کیا کہ اس نے بھائی کو قتل کر دیا، اور آدم علیہ السلام کے بچوں میں سب سے پہلا، اولاد میں سب سے پہلا قتل وہ مانا گیا، اور اب تک جتنے بھی قتل ہوں گے وہ سب کا ذمہ وار ہوگا۔ وہاں پہ بھی ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جس کی قربانی قبول کر لی جاتی ہے، جس کا مال پاکیزہ اور پاک ہوتا ہے، اس کی قربانی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ قبول کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ خبیث کو نہیں لیتا۔ اور لانگ سٹوری ان شارٹ میں نے آپ کو بتائی کہ قابیل کے اندر کیا کوالٹیز تھی، اور حابیل ہمبل تھا، اللہ تعالیٰ کو ماننے والا تھا، جب خالص تھی، اور جب اس کے بھائی نے مارنا بھی چاہا تو اس نے کہا کہ اس کا گناہ بھی تمہارے ہی سر پہ ہوگا، میرا تو کچھ نہیں جائے گا۔ اور بھائی کے اندر حسد تھا، تکبر تھا، جس کی وجہ سے اس کا مال قبول نہیں ہوا۔ لا یقبل الا طیبا، اللہ صرف پاک ہے اور پاک مال کو ہی وہ پسند کرتا ہے۔ اللہ کو گھٹیا اور ملاوٹ والا مال جو ہے وہ پسند نہیں ہے۔ اللہ کے ساتھ معاملہ، جب ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں نا، کہ یہ اللہ کے ساتھ ہم معاملہ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ہم یہاں پہ آ کے بیٹھے، یہ ہم نے اللہ کے ساتھ سودا کیا ہے نا، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ اس کے دین کے لیے ہم جیسا تیسا کر لیں، اپنے لیے ہم اچھا اور بہتر کریں۔
اس کے لیے وقت جیسا تیسا نکالیں. اپنے لیے ہمیں زیادہ ٹائم چاہیے, زیادہ وقت چاہیے, اپنے لیے اچھا اور اللہ کے لیے جو پسند نہیں ہے وہ کر دیں. پھر یہ کہ جوانی میرے اپنے لیے انجوائے کرنا چاہتی ہوں, اور میرے اپنے کاموں کے لیے اور میری اپنی ضرورتوں کے لیے اور دنیا کے کاموں کے لیے. تو بڑھاپا ہے وہ اللہ کے لیے, جس میں کوئی کام آپ اچھے طریقے سے کر ہی نہیں پاتے. تسبیح لے لیتے ہیں, تسبیح پکڑ لی, اللہ کر لیا, نہ عبادتیں نہ سجدہ نہ, مطلب وہ لیول ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جوانی کی عبادت جو اللہ کو پسند ہے, اور وہ عرش کے سائے کے تلے ہوگا جس نے اپنی جوانی کو اللہ کے دین کے لیے سرو کر دیا, محفوظ کر لیا. دن کا سارا وقت اپنے کاموں کے لیے, دنیاوی کاموں کے لیے. جب تھک جاتی ہوں, میں چور ہو جاتی ہوں, نہ میرا دماغ نہ میری ٹانگیں کوئی ساتھ نہیں دیتی, تو پھر ہم کیا کرتے ہیں, چلے نماز پڑھ لیتے ہیں. اور دماغ پھر بھی جا ہی رہا ہوتا ہے یہ چیزیں کرنے والی ہیں, چلو ہم قرآن پڑھ لیتے ہیں, اپنے آپ کو تسلی دیتے تھے, تھوڑا سا سبق یاد کرنے والا اس کو پڑھ لیتے ہیں. اور دل کیا تو ہم شاید وہ بھی نہ کریں. اور پھر مال جب دینا ہے تو گھٹیا ترین مال جو مجھے پسند نہیں ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دو, ٹھیک ہے. گھر کی صفائی کرنی ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دو. اور اچھا اور خوبصورت مال ہم اپنے لیے رکھتے ہیں. ہم اپنے گھروں کو دیکھ لیں اور اپنی عبادت گاہوں کو دیکھ لیں. گھروں کی صفائی ستھرائی, کرٹنیں چینج ہو رہی ہیں, کشن چینج ہو رہے ہیں, صوفے چینج ہو رہے ہیں, کارپیٹ چینج ہو رہے ہیں, اور مسجدوں والے بیچارے مانگ کے مشکل سے گزارا جو وہ کر رہے ہیں. کہ ہماری پرائورٹیز کیا ہیں اس کو دیکھیں. اپنے لیے کام کرنا ہے, طریقے سے ہو, سلیقے سے ہو, اچھا ویل پریزنٹ کیا ہوا ہو, بہت خوبصورت لگ رہا ہو, آرگنائزڈ ہو. کسی نے آپ کے گھر میں آنا, کیا ہوتا ہے, ٹیبل اچھے سے سیٹ ہونا چاہیے. یہ ایک سگڑ عورت کا کام ہے, ہونا چاہیے, لیکن سارا فوکس اسی پہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہر کام اچھے طریقے سے پریزنٹ ہو. قرآن کی کلاس میں جانا ہے تو ایسے اٹھ کے چلے جاؤ, اس کے لیے بایا بھی چینج کرنے کی ضرورت نہیں. کوکنگ کرتی ہوں تو ویسے اٹھ کے آ جاتے ہیں. اس کے لیے اپنے وضو کرتے ہیں تو وضو کا طریقہ ہم اچھے طریقے سے نہیں دیکھتے. نماز پڑھتے ہیں, نماز کی کوالٹیز کو ہم نہیں دیکھتے کہ اس کی کیا کوالٹی ہے, اس کا سٹینڈرڈ کیا ہے. نماز کے لیے میں نے لباس جو پہنا ہوا تھا بیڈ کپڑوں میں, بیڈ میں کھڑی ہو کے نماز پڑھ لیتی ہوں. اور کئی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ اسمیل آ رہی ہوتی ہے آپ سے, آپ کہتے ہیں پھر دوبارہ بیڈ میں جانا ہے, چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہمارا سٹینڈرڈ ہے اللہ کے لیے. اور جب ہمارے اپنے لیے ہوتا ہے, بے شک باہر تھوڑی دیر کے لیے نکلنا, کپڑے چینج کر کے جانا ہے, دودھ لینے جانا ہے, بے شک ہماری یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے نا. گھر میں ہے تو اس اوکے, ایسے ہی نماز پڑھ لو. باہر نکلنا ہے تو میں نے اپنا ڈریس اپ ہو کے نکلنا ہے, ویسے میں نہیں نکل سکتی. کبھی بھی آپ بیڈ کپڑوں میں باہر دودھ لینے گئے ہیں, زیادہ دودھ کی بات نہ کروں میں. تو کسی کے گھر اپنے مہمان بن کے جانا ہے تو کیا آپ ایسے اٹھ کے چلے جاتے ہیں؟ نہیں, ہم اس کے لیے تیاری کرتے ہیں. اور نماز, ہم اللہ کے مہمان ہی ہیں نا, اللہ ہمیں بلا رہے ہیں, آؤ میرے سے 1 to 1 ملاقات کرو. اس کا میرا سٹینڈرڈ کیا ہے اس کو میں ذرا دیکھوں. باہر کسی کو ملنے کے لیے جانا ہے, کسی دوست کے ہاں, کسی فیملی کے پاس, تو میں خوشبو بھی لگاؤں گی, میرے سے اسمیل نہ آئے, کپڑے اچھے ہوں, ویل پریزنٹ ہو, خوبصورت نظر آؤں, دیکھنے والا کہے واو لک بیوٹیفل. جب اللہ کے پاس جانا ہے, نہ میں نے خوشبو لگانی ہے, نہ میں نے عطر لگانا ہے, نہ میری جگہ کا مجھے پتہ ہے وہ پاک بھی ہے کہ نہیں پاک ہے, نہ مجھے یہ پتہ ہے جو لباس پہن رہی ہوں وہ پاک طریقے سے آیا ہے کہ نہیں ہے, وہ حلال روزی سے حلال مال سے آیا کہ نہیں ہے. بس میں ویسے پہنی ہوں اور نماز پڑھ کے میں فارغ ہو گئی, میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی. اپنے آپ سے کہیں کہ اللہ کے لیے جو بھی کام کرنا ہے آج سے اپنے آپ سے تہیہ کر لیں کہ انشاءاللہ میں نے کوشش اپنی طرف سے پوری کرنی ہے کہ وہ اعلیٰ کوالٹی کا ہو, کوالٹی کے ساتھ اس کو کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نہیں قبول کرتا کسی کے عمل کو, کسی کے قول کو, کسی کے مال کو جو کہ گند سے بھرا ہوا ہے, گندگی والا ہے, بدبودار ہے, جو دیکھنے بھی اچھا نہیں لگتا اور اس میں سے اسمیل بھی آتی ہے. طیب کا مطلب کیا ہے؟ صرف دیکھنے میں طیب نہ ہو, اس کی خوبصورتی دل کو اچھا لگتا ہو. کوئی کھانا ہی ہم نے کھانا ہے, اس کی خوشبو آتی ہے تو اچھی لگتی ہے تو کھاتے ہیں نا. نہیں اچھی لگتی, بے شک ذائقہ جتنا مرضی بھی اچھا ہو, ہم کہتے ہیں نہیں میں نے نہیں, دیکھنے میں جو چیز اچھی نہیں لگتی. ہم ایسا کرتے ہیں نا, جو اچھی لگتی ہے بے شک اس کا سواد ہو یا نہ ہو, لیکن ہم وہ کھا لیتے ہیں. تو یہاں پہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ خبیث اور مردود چیزوں کو پسند نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ پاک اور طیب کو پسند کرتے, اللہ تعالیٰ گھٹیا کو پسند نہیں کرتے, کیونکہ اللہ کا ایک اپنا سٹینڈرڈ ہے. وہ سٹینڈرڈ ہمیں بتا دیا گیا کہ کیا سٹینڈرڈ ہے. اور یہ اللہ کا سٹینڈرڈ نہیں ہے کہ وہ گھٹیا چیز کو, گھٹیا مال کو, گھٹیا بات کو, گھٹیا رزق کو, گھٹیا کوئی بھی تحفہ ہو اس کو اللہ تعالیٰ قبول کرے. بندوں سے اللہ تعالیٰ کی مثال نہیں دی جا سکتی. صرف سمجھنے کے لیے میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ
اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو اتنا اعلیٰ ہے، اتنا عظیم ہے، اتنا بلند ہے، وہ غفار ہے، وہ رحمان ہے، وہ جبار ہے، وہ ودود ہے، وہ عزیز ہے، اس کو ہم اس کا خیال نہیں کرتے، اس کے بارے میں اتنا سوچتے نہیں ہیں، لیکن لوگوں کے بارے میں ہم بہت سوچتے ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں ہم کس کی عبادت کر رہے ہیں، ہماری عبادتیں کیسی ہیں، ہماری دعائیں کیسی ہیں، ہمارے سجدے کیسے ہیں، ہمارے رکوع کیسے ہیں، ہماری نمازیں کیسی ہیں، ہمارا ذکر کیسا ہے، ہمارا اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں قرآن کی تلاوت ہماری کیسی ہے، کیا میں اس لیول کی کر رہی ہوں جس طرح کی اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ کہتے ہیں کہ جب انسان اپنی خوبصورت آواز میں تلاوت کرتا ہے نا تو فرشتے اس کو سننے کے لیے آتی ہیں۔ سبحان اللہ، آپ کی آواز پہ فرشتے سننے کے لیے اتنی خوبصورت آواز ہو۔ اللہ نے ہر انسان کو یہ خوبصورتی کی والی آواز نہیں دی کہ اس کے لیے محنت کر رہے ہیں، مشقت کر رہے ہیں۔ کئیوں کو آپ دیکھیں ان کی ویسی آواز اتنی خوبصورت ہوتی ہے، لیکن وہ دنیاوی کاموں کے لیے، اگر وہ قرآن کے لیے کرے نا تو کتنی خوبصورت آواز سے وہ اپنے ارد گرد ہر وقت ہی فرشتوں کا جھرمٹ اٹھ کے ان کے ارد گرد رہے۔ اس نام پر جب کوئی کام کریں تو وہ میرا کام کیسا ہو جب ہم اللہ کے نام کے کرتے ہیں، کس درجے کا ہو، کس کوالٹی کا ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ فاطر میں فرماتے ہیں آیت نمبر 10 میں الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اس کی طرف ہر پاکیزہ بات چڑھتی ہے اور نیک عمل اس کو بلند کرتا ہے۔ جو پاک ہوتی ہے وہی چیز اللہ کی طرف چڑھتی ہے، اور نیک عمل اس کو تقویت دیتا ہے کہ اس کو نیک عمل کی، جس کی مال پاک ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ کو پسند آتا ہے تو انعام میں اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتے ہیں کہ نیک عمل کرو۔ ہم کہتے ہیں یہ میرا اختیار ہے، میں جب چاہوں جس کو چاہوں جو کرنا چاہوں کر لوں، جس کو چاہوں میں انکار کر دوں، میری اپنے اختیار میں نہیں، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ خالی باتوں کا فائدہ نہیں ہے یہاں پہ، یہی عمل کی بات ہے کہ نیک بننے کے ساتھ ساتھ میرے عمل تبھی نیک ہوں گے، تبھی قبولیت کا فائدہ مجھے ہوگا جب میرے پاس مال پاکیزہ ہوگا، میرا رزق پاکیزہ ہوگا۔ مسند احمد کی حدیث ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان پاک کمائی سے جو بھی صدقہ کرتا ہے، یعنی کہ اللہ کے نام پہ وہ دیتا ہے، وہ آسمان کی طرف پاک ہی چڑھتا ہے اور وہ صدقہ کہ رحمان عز و جل کی ہتھیلی پر رکھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، پھر وہ اس کو بڑھاتا اور پھیلاتا ہے، جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے گھوڑے یا اونٹ کے بچے کی پرورش یا نشوونما کرتا ہے۔ بچے جن کے پاس جانور ہوتے ہیں ان کو اندازہ ہوگا بچہ چھوٹا ہے کس طرح لک آفٹر کرتے ہیں نا اس کی۔ تو کہتے ہیں کہ جب انسان حلال کمائی سے 1 پینی یا 1 پاؤنڈ دیتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی ہتھیلی خود پھیلاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس کو ضرورت نہیں ہے، وہ پاک مال کے لیے لپکتی ہے ہتھیلی، اور پھر اس کو وہ بڑھاتا ہے، اس کو پھیلاتا ہے، اس کی نشوونما کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کی نشوونما کرتا ہے جہاں تک کہ 1 کھجور بڑے پہاڑ کی طرح ہو جاتی ہے، اتنا اس کو کر دیتا ہے کہ نیت خالص، جس کی نیت مال ہو اور خالص نیت ہو۔ اب تھوڑا سا اگر ہم غور کریں، جو ہم دیتے ہیں وہ ہم کیا دیتے ہیں یا کیسا دیتے ہیں یا کہاں دیتے ہیں، اس کا سٹینڈرڈ کیسا ہوتا ہے۔ بندوں کو دیتے ہیں تو میرا سٹینڈرڈ کیا ہوتا ہے۔ بندوں میں بھی ہم لوگوں نے نا کیٹیگریز بنائی ہوئی ہیں، یہ نہیں ہے کہ اس میں بھی چلو دکھاوا ہے تو خالص ہو کے چلو کر لیں دکھاوا، ہر ایک کو ایک طرح کا ناپ تول میں کرتے نہیں، جو کہ جس کا سٹینڈرڈ ہائی ہوگا اس کو اس سٹینڈرڈ کی چیز دی جائے گی، جس کا سٹینڈرڈ لو ہوگا اس کو اس سٹینڈرڈ کی چیز دی جائے گی۔ خیر وہ آپ لوگوں کے اپنے معاملے ہیں۔ پھر بندوں کو جب دیتے ہیں تو ان کی حیثیت کو سامنے رکھ کے ہم دیتے ہیں، جب اللہ کو دیتے ہیں تو کس خوشی کے ساتھ، کس عمدگی کے ساتھ، کس طریقے سے دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ چوتھے پارے کے شروع میں ہم پڑھ رہے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، جو پسند چیز ہو وہ دو، جو دل کو لگتی ہو، جو دل کو بھاتی ہو۔ نیکی کو اس وقت تم نہیں پہنچ سکتے اس وقت تک جب تک کہ اپنی من پسند جو چیز اللہ کی راہ میں نہیں دے دیتے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کی راہ میں میں نے عمدگی کا خیال رکھنا ہے، میں نے پاکی کا خیال رکھنا ہے، میں نے طیب کا خیال رکھنا ہے، اور رزق حلال کا خیال رکھنا ہے۔ یہ وقت جو آپ اللہ کی کتاب کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتاب کو سننے اور سمجھنے کے لیے بیٹھی ہیں، یہ آپ کا بہترین وقت ہے۔ یہ گھر پہ ہوتی تو آپ کو گھر کے کاموں میں کر دیتی، ہاں وہ بھی عبادت ہے، لیکن دیکھیں عبادت کی بھی پھر آگے کیٹیگریز ہیں، ان کے بھی لیولز ہیں، کہاں کہاں پہ آپ کرتے ہیں۔ بہترین کتاب آپ پڑھ رہی ہیں، بہترین الفاظ ادا کر رہی ہیں الحمدللہ، بہترین
نبیوں میں سب سے افضل ترین نبی کی حدیث کو ہم پڑھ رہے ہیں، ان کے منہ کے سے نکلے ہوئے الفاظ کو ہم ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور خالص اللہ کے لیے یہاں پہ آ کے بیٹھے ہیں، یہ آپ کے لیے صدقہ ہے اور بہترین صدقہ ہے جو آپ اپنے وقت میں سے نکال کے لے کے آئے ہیں۔ کہتے ہیں آپ کی زندگی کا، آپ کی جان کا، آپ کے علم کا، آپ کی زبان کا، آپ کی آنکھوں کا، آپ کے دل کا، آپ کے مال کا، اللہ کے راستے میں جو چل کے آیا وہ ہر ایک چیز جو ہے وہ صدقے میں گنی جائے گی۔ سبحان اللہ، گھر بیٹھے ہوئے ہیں تو بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں نا، گھر سے نکل کے آتی ہیں تو اس کے لیے مشقت کرتی ہیں۔ دیکھیں ہمیں آتا ہے نا صحابیہ، ان کی زندگیوں کو کیوں پرزرو اللہ تعالیٰ نے کر دیا، انہوں نے اتنی محنتیں کی، اتنا سفر کیا، تو بعد میں مشقتوں کے بعد آپ کو وہ جو عزت ملتی ہے نا، ان کو نہیں پتا تھا ان کے نام ہسٹری میں لکھے جائیں گے، وہ تو اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہ کام کر رہے تھے، اور ہمیں نہیں پتا شاید اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہسٹری میں لکھ دے، لیکن ہمارے کام تو ویسے ہوں نا، ویسے کام ہم کر جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو بڑھانے اور اللہ کے رسول کے ساتھ رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے ہم گھر سے نکلے ہیں اللہ کے لیے خالص۔ پھر کہتے ہیں کہ جو انرجی اللہ نے دی ہے خالص اس کے دیدار کے لیے وہ خرچ کریں۔ اللہ نے صحت دی، اللہ نے وقت دیا، اللہ نے صلاحیت دی، خالصتاً اللہ کے لیے اس کو سرو کریں۔ کوئی نہ کوئی ایک ایسا کام ضرور رکھیں جو کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کوئی ہنر دیا ہے، اس کا کچھ حصہ یہ اللہ کے لیے صرف خالصتاً، یہ اللہ کی مخلوق کے لیے خالصتاً۔ فار ایگزامپل آپ ڈاکٹر ہیں، آپ کمائیں، یہ نہیں کہ منع نہیں کیا جا رہا کہ آپ کمائیں نہیں، کمانا ہے، لیکن ایک دن ایسا کریں کہ جو صرف اللہ کی مخلوق کے لیے میں نے فائدہ مند اس کو دینا اور فری میں کرنا ہے۔ کئی لوگ جو کرتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دیے وہ کرتی ہیں، آپ کے پاس علم ہے فری میں لوگوں کو دیں، یہ نہیں کہ آپ اس پہ چارج نہیں کر سکتے، کر بھی سکتی ہیں، لیکن کچھ ایسا ٹائم بھی رکھیں جو آپ فری میں لوگوں کو دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا پھر اس میں کیسے برکت ڈالتا ہے۔ فضول کی باتوں میں اپنی ان کوالٹیز کو ضائع نہ کریں کہ میری عبادت، میرا ذکر جو ہے، یا پھر یہ کہہ لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میری جو صلاحیت ہے یا میرے پاس جو ہنر ہے، میرے پاس وقت ہے، میرے پاس صحت ہے، میرے پاس جوانی ہے، وہ میں تیری عبادت میں، تیرے ذکر میں اور تیری مخلوق کی خدمت میں صرف کروں گی۔ آج اپنے آپ سے کریں انشاءاللہ، تھوڑا سا ٹائم ہی صحیح، لیکن دینا میں نے ضرور ہے، اور مجھے اس پر کوئی غم نہیں ہے، مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے، مجھے کوئی شکایت نہیں ہے، مجھے کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی کہ میں اللہ کے دین کا کام کر رہی ہوں۔ آئی ایم پراؤڈ مائی سیلف، اور اس پراؤڈ کو فیل کریں۔ پھر کیا ہے کہ اس کے بدلے میں جس نے حرام مال جمع کیا اور پھر اس میں سے خرچ کر وہ کرے تو اللہ کیا اس کو قبول کرے گا؟ کبھی بھی نہیں قبول کرے گا۔ دیکھیں ایک طرف ہے پاک، اس پہ اللہ تعالیٰ نے کیا دیا، اس کو اجر ہوگا، اجر عظیم، فوزن کبیر کی کامیابی کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور دوسرے پاس حرام ہے اور پھر اس کی پکڑ ہوگی، اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ دوزخ میں پھینک دیں گے۔ یہ دونوں چیزیں، یا اور پھر دوسرا یہ یہاں پہ صدقے کی بات کی جا رہی ہے کہ صدقہ جو ہے اللہ کی راہ میں جو ہم دیتے ہیں اس صدقے کی کیٹیگریز ہیں۔ ایک اعلیٰ ترین ہے جو سورت کے 4 سپارے کی شروع کی آیت ہمیں بتاتی ہے، بہترین صدقہ جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، جو کہ مجھے بہت پسند ہے، اس کے بغیر میرا گزارا نہیں ہے، لیکن میں وہ اللہ کی راہ میں دے دیتی ہوں۔ ایک وہ درجہ ہے، ایک وہ درجہ ہے جو کہ درمیانہ درجہ ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں مجھے پسند نہیں ہے لیکن کسی کو دی جا سکتی ہیں، اس اوکے، آپ وہ گفٹ کے لیے دے سکتی ہیں، دیٹس فائن، وہ بھی ایک صدقے کا درجہ ہے۔ ایک تیسرا ہوتا ہے کہ میری نظر میں وہ گھٹیا ہے، بیکار ہے، گندی ہے، فضول ہے، خستہ حال ہے، اور دوسرے کو دیتی ہوں تو اس پہ بھی بوجھ ہی ہوتی ہے، میں آرام سے بغیر سوچے سمجھے اٹھا کے دے دیتی ہوں۔ میں نے کوئی سوٹ لے کے آئی، اس کا رنگ ایسا تھا یا کپڑا ایسا تھا جو چیپ تھا، میں نے لے لیا، میں نے کہا میں اتنا ہی افورڈ کر سکتی، گھر گئی ہوں کسی حال کا نہیں، اچھا کسی غریب کو دے دوں گی، شاید غریب کو وہ بہت اچھا ہو، اس کو فائدہ بھی ہو جائے، لیکن اللہ نے معاملہ دل پہ کرنا ہے۔ جو چیز میرے دل کو نہیں، تم میں سے وہ مومن نہیں ہے جو کہ اپنے مومن بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، میں نے تو اس کو خستہ حال کا، ہاں ایسی چیز دینی ہے کہ لوگوں کو دیں، غریبوں کو دیں بغیر ثواب کے، اجر کے، کہ اس پہ یہ نہ کہیں کہ مجھے اس کا اجر ملے گا۔ صدقے کی قسمیں دیکھ لے کے آئے کہ اسمائل، یہ بھی صدقہ ہے، میں یہی بتایا گیا نا، اسمائل کرنا صدقہ ہے، کسی کو اچھی بات بتا دینا یہ بھی صدقہ ہے، میاں کا بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا یہ بھی صدقہ ہے، یا فزیکل ہو یا جیسے کہ اس کو کھانے کے لیے ضروریات کے لیے مال نان نفقہ جو ہے وہ دیتا ہے تو یہ اس کے لیے صدقہ گنا جائے گا۔ خندہ پیشانی سے کسی کے ساتھ پیش آ جانا، کسی کی مشکل کو حل کر دینا، کسی کو راستہ دے دینا، یہ چھوٹے چھوٹے صدقے ہیں، مریض دیکھنا، تحفہ دینا، ہاں مصروفیت کے باوجود ہم بچوں کے لیے کھانا پکاتے ہیں تو جو صدقہ اگر سمجھ کے کریں گے کہ یہ میری طرف سے تحفہ ہے، صدقہ ہے، تو یہ صدقے میں آ جائے گا، آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ گھر کی صفائی کر رہی ہوں میں، صدقہ ہے۔
زکوٰۃ کا جو ہے وہ نکالتی ہوں، عشر جو ہے جو بھی ہم نکالتے ہیں غریبوں کو دیتے ہیں مال جو وہ صدقہ ہے اگر وہ پاک ہے، کیونکہ زکوٰۃ کا مقصد کیا ہے کہ مال کو پاک کرنا. اگر وہ حلال طریقے کا پیسے میں سے زکوٰۃ نکالتی تو وہ حلال ہے، آگے پڑھیں گے. اور اگر وہ نہیں ہے تو وہ اس کا فائدہ ہی نہیں ہے. آپ کی زکوٰۃ دی ہوئی آپ کے مال کو پاک نہیں کرے گی کیونکہ مال ہی حرام کا ہے. پھر آگے کیا ہے کہ جو بھی کام آپ دوسروں کے لیے نیکی سمجھ کر کرتے ہیں وہ بھی صدقہ ہے. کہیں بھی کوئی بھی کسی کے لیے ہیلپ کر دیتی ہے کسی بھی لیول پہ، وہ آپ کے لیے صدقہ کی نہیں جائے گی. یہاں پہ صدقات کی 2 قسمیں بتا دی گئی، ایک فرض ہے اور ایک کیا ہے، ایک نفلی ہے. ٹھیک ہے، فرض کیا ہے زکوٰۃ جیسے عشر وغیرہ ہم نکالتے ہیں وہ فرض ہے، وہ نکالنی پڑے گی. باقی درجے جو ہے صدقے کے وہ جو ہے وہ نفل میں آ جاتے ہیں. خبیث اور حرام مال سے صدقہ قبول نہیں کیا جاتا. خبیث اور حرام مال سے صدقہ قبول نہیں ہوتا. مطلب وہی اس کا مطلب نکلتا ہے کہ آپ اجر کی امید نہ رکھیں. نکالیں گے تو صحیح. فار ایگزامپل میں نے بینک میں لاکھوں پاؤنڈ پڑے ہوئے، اس پہ پھر انٹرسٹ آتا ہے. وہ انٹرسٹ جو ہے وہ میں کسی کو دیتی ہوں، وہ خبیث مال ہے، گندا مال ہے. پتہ ہے نا، ہمیں پتہ ہے کہ سود جو حرام ہے. وہ پیسے نکال کے کسی غریب کا میں بھلا کر دیتی ہوں یا کسی کو دے دیتی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ میرے اپنے یا میرے اپنے بچوں کے لیے وہ استعمال کرنا ضروری جائز نہیں ہے. وہ کسی غریب کے لیے جو خستہ حال ہے، جس کے پاس نہ گھر ہے نہ کھانے کو سامان اس پہ آپ لگا دیں، لیکن اس اجر سے نہیں کہ اس کا آپ کو ثواب ملے گا کیونکہ مال خبیث ہے. لیکن آپ کسی کی ضرورت پوری کر رہے ہیں تو آپ کو اس کا اجر نہیں ملے گا. ہاں، اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، اجر کی نیت سے وہ میں مال نہیں دوں گی. اسی طرح کہتے ہیں کہ زکوٰۃ بھی خبیث چیز سے نہیں دینی چاہیے کیونکہ حرام خوری کے ساتھ عمل صالح کے وہ اثرات اور برکات نہیں ہوتے جو اس سے مطلوب ہوتے ہیں، وہ بند ہو جاتے ہیں. کیونکہ زکوٰۃ جب ہم دیتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم اپنے مال کو پاک کر رہے ہیں. وہ جب مال پاک ہوتا ہے اس سے جو بھی عمل کریں گے وہ آپ کو عمل صالح میں صدقہ کرتے ہیں یا دیتے ہیں تو آپ کو فائدہ دیتا ہے، اس کا اجر ملتا ہے. لیکن وہ جو ہے رکاوٹ بن جاتا ہے. نیکی کی قبولیت کی شرائط کیا ہے کہ حلال روزی کھائے، حلال کپڑے پہنے اور حلال جو ہے وہی پیے. 3 چیزیں آگے بھی انشاءاللہ تعالی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مینشن بھی کر دی کہ یہ 3 چیزیں جو ہے وہ نیکی کی قبولیت کی شرائط ہیں. ناجائز اور حرام مال نیکی کی نیت سے یا ثواب کی نیت سے نہ کریں، بلکہ وہ گندا مال ہے، گندگی والا ہے، خستہ ہے. بس اس کو غیر مسلموں یا مصیبت کے ماروں میں تقسیم کر سکتا ہے بغیر کسی اجر کے، کہ یہ دماغ میں رکھے کہ اس پہ مجھے اجر ملے گا. ہم تقویٰ کی بات کر رہے تھے، تھوڑی سی یہ دیکھ لیتے ہیں کہ تقویٰ ہے کیا اصل میں نا. ہمارے ہاں عام الفاظ جب ہم تقویٰ کے لیے بولتے ہیں نا تو ہمارے عام استعمال میں جو چیزیں آتی ہیں یا عام انسان کا یا عام شخص کا تصور کیا ہوتا ہے کہ متقی انسان کون ہے. ہم کہتے ہیں اللہ سے ڈرنے والا، ہر اس کام کو چھوڑ دینا اللہ کی محبت میں جو اللہ کو ناپسند ہے، یہ تقویٰ ہے. کہ ہمارا عام انسانوں کا جو کہتے ہیں نا کہ ہم ایک تصور ہے، ہر ایک کے اندر ایک ہم لوگوں نے ایک معیار بنایا ہوا ہے، ایک ذہنی معیار جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ انسان جو ہے یہ تقویٰ والا ہے. اس کو جو کوئی انسان عبادات کرتا ہے، جو کوئی نمازیں پڑھنے والا ہے یا کتنی نمازیں پڑھتا ہے یا کتنا قرآن پڑھتا ہے یا کتنے صدقات دیتا ہے یا اس نے کتنے حج کیے ہوئے ہیں، اس نے کتنے عمر کی، یہ ہمارے اندر ایک عام بندے کے اندر ایک تصور ہے جو ہمیں دے دیا گیا ہے کہ یہ کیا ہے، تقویٰ ہے. ٹھیک ہے، کہ یہ پھر یہ ساری چیزیں جو ہے ایک تقویٰ کو جانچنے، اس کو سمجھنے کا ایک پیمانہ جو ہمیں آئی ڈونٹ نو ماحول نے دے دیا. حتیٰ کہ یہ ساری چیزیں ہم نے ایک معیار بنا لیا. یہ ایک ظاہری معیار ہے، یا عبادتیں جو ہے ایک اندر کا معیار ہے. جب انسان کی نماز میں خشوع خضوع کتنا ہے، یہ اندر کا معیار ہے. ٹھیک ہے، ایک ظاہری معیار ہمیں دکھا دیا گیا کہ انسان کا لباس کیسا ہے، اس کی وضاحت کیسی ہے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اس کی جو پہناوا ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے کتنا وہ قریب ہے. یہ ایک معیار ہے. ہم کسی انسان کے اندر کو نہیں جھانچ کے دیکھ سکتے. ہمیں ظاہری نظر آ رہا ہے کہ اس نے بایا پہنا ہو، یہ نیک ہی بندہ ہوگا، ہے نا. وہ اس کی نمازوں کا معیار کیا ہے ہمیں نہیں پتا. اگر ہمیں کسی بندے کے ساتھ ہیں، ہم اس کی نمازوں کی معیار کا، اس کے دل کے معاملے کا ہمیں نہیں پتا. ایک چھوٹی سی چیز جو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یہ انسان کیسا کرتا ہے، اس کی وضاحت کیسی ہے، اس ساری چیزیں ہمارے اندر آتی ہیں وغیرہ وغیرہ. سو کالڈ ہم نے ایک پیمانے بنا رکھے ہیں، ایک معیار بنا رکھا ہے ایک تقویٰ کے معیار کا. یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ہمارے ذہنوں میں پہلے سے موجود ہیں.
یہ وہ تصور نہیں ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں، یہ پہلے سے چیزیں موجود ہیں. لیکن سورہ البقرہ میں آیت نمبر 88 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ اور دیکھو تم آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھانا. سورۃ النساء میں واو کے بغیر لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یہی الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ باطل طریقے سے مت کھاؤ. اس سے مراد ہے کہ ہم دنیا میں رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے معاملات، ایک دوسرے سے لین دین، ایک دوسرے سے تعلقات ہمارے ہیں، ایک دوسرے سے لین دین ہم کرتے ہیں. جب ہم لین دین کرتے ہیں، فار ایگزامپل اگر آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں، خیر یہاں پہ تو ایسا معاملہ نہیں ہوتا، پاکستان میں تو عام یہ چیز آپ اس کو امیجن کر سکتے ہیں. یا پچھلے دنوں ہماری بات ہوئی جو سعودیہ میں جاتے ہیں وہ کھجوروں کے ساتھ کیا کرتے ہیں نا، یہ ایک معاملہ جو نظر آتا ہے. کہتا ہے کہ ایک بیچنے والا کوئی چیز بیچ رہا ہے، اس کی جو خستہ حال یا گھٹیا چیز ہے وہ اندر چھپا دیتا ہے. اور پاکستان میں بھی دیکھیں نا، وہ بڑے بڑے ایپل فروٹ وغیرہ سامنے لگے، نہیں اس کو نہیں چھیڑیں، پیچھے سے وہ خود نکال کے دیتا ہے، جو خستہ مال ہوتا ہے آپ کو بیگ میں مال کے تول کے دے دیتا ہے. تو اس کے حوالے سے دیکھیں اس نے اس چیز کا نقص چھپایا اور اس کو سیل کر دیا. اس کے حوالے سے حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک منڈی میں گندم کا ڈھیر لگا ہوا تھا، اب کچھ گندم ایسی تھی جو کہ سیلی یعنی کہ گیلی ہو چکی تھی، اس نے وہ چھپا دی اور نیچے اور اوپر جو تھی وہ خشک والی جو گندم ہے اس کو رکھ دیا تاکہ لوگ خشک گندم دیکھیں اور اس کو خرید لیں. تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے دھوکہ دیا، اس کی ساری کمائی حرام ہے. یہ لا علمی کی وجہ سے ہوتا ہے نا. بے شک میرے پاس نیا فروٹ ہے، اس کی ایک لیدہ سے بنا لیں، جو آپ کا تھوڑا خستہ حال ہے اس کو لیدہ بنا لیں، جو ایون مور خستہ ہے، ہو سکتا ہے وہ کوئی اس کو کوالٹی والا نہ خرید سکتا ہو، وہ خستہ اور اس سے جو خستہ ہے جتنی کسی کی پہنچ ہے اس کے حساب سے وہ لے لے. سب کی پرائز ایک جیسی نہ رکھے، اللہ ان کو عقل دے. ان لوگوں نے ادھر ایسے ہی تقسیم کی ہوئی ہے نا، اس کی پرائز ایسی ہے اچھی کوالٹی کی، اس کی یہ پرائز ہے، اس سے گھٹیا کوالٹی کی اس کی یہ پرائز ہے. جو میرا دل کرتا ہے میں افورڈ کرتی ہوں، ہم شرم نہیں محسوس کرتے، جو میری جیب اجازت دیتی ہے میں وہ لے کے آ جاتی ہوں، پھر ہم گلا شکوہ بھی نہیں کرتے. لیکن وہاں پہ یہ ہے کہ پرائز سب کی ایک ہے لیکن دینا ہم نے گھٹیا ہے. تو شیطان نے ایسا ان کے دلوں میں ڈال دیا تو وہ حرام کمائی کما رہے ہیں. استغفر اللہ. معاملات میں تقویٰ اپنی نظر میں رکھنا ہے کہ اصل میں کیا ہوتا ہے، یہی ٹیسٹ ہے کہ جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کرتے ہیں نا، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ انسان کی لمبی داڑھی ہے، لمبا اس کا پائنچہ گھٹنوں سے اوپر اٹھا ہوا ہے، اس کا لباس کیسا ہے. تقویٰ کا یہ معیار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لوگ جو ہے نا دوسروں کو دھوکہ جب ہم دیتے ہیں، لوگوں کے ساتھ فریب ہم کرتے ہیں، اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ تقویٰ کا اصل معیار عقل حلال ہے. جس عقل سے ہم سوچتے ہیں نا، عقل کا حلال ہو جانا، وہ جو سوچ ہے اس کا درست ہو جانا، یہ تقویٰ کا معیار ہے. جب وہ سوچ درست ہو جاتی ہے نا تو پھر وہ انسان ظاہری چیزوں پہ نہیں فوکس کرتا. انسان کہتا ہے مجھے بودر نہیں ہے اس چیز کی. کیونکہ رزق حلال اگر یہ حلال نہیں ہے تو کوئی بھی عمل آپ کا قبول نہیں ہے، کوئی تقویٰ نہیں ہے. بے شک آپ ڈھیروں نمازیں پڑھ رہے ہیں، بے شک آپ کے پاس اپنے جو ہے صدقے کے ریل پے لگائی ہوئی ہے، آپ کے پاس نفلوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، اگر آپ کے اندر یہ تقویٰ کا معیار نہیں ہے، عقل حلال جو معیار اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث میں دے رہے ہیں، تو آپ کا کوئی بھی مال جو ہے وہ قبول نہیں ہوگا. تقویٰ کہتے کسے ہیں یا تقویٰ کیسے حاصل کیا جائے؟ کہتے ہیں کہ ایک انسان سور کا گوشت کھاتا ہے. جو ظاہری آپ کو بتا رہی ہوں، ہمارے دماغوں کو جو ٹیچ کیا گیا، جو سمجھایا گیا یا بچپن سے ہم کرتے آ رہے ہیں. کوئی انسان شراب پی رہا ہے تو ہم کہہ رہے ہیں تھو یہ شراب پی رہا ہے، یہ گندا ہے، غلیظ ہے. کوئی سور کا گوشت کھا رہا ہے تو ہم کہہ رہے ہیں یہ، کیونکہ وہ حرام ہے، ہمیں بتا دیا گیا وہ حرام ہے. لیکن اگر ایک انسان بکری کا گوشت کھا رہا ہے، ٹھیک ہے، بکری کا گوشت بظاہر کیا ہے؟ پاک ہے، لیکن اس کے ریسورس چوری کا ہو سکتا ہے، کسی کی جیب کاٹی ہو، وہ کاٹ کے لے کے آیا ہوگا. بظاہر دیکھنے میں وہ حلال چیز کو کھا رہا ہے، لیکن اس کے جو سورس ہے، جو طریقہ ہے وہ غلط ہے، تو وہ اس کا مال وہ حرام ہو جائے گا. مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے وہ پہرا دینے والا ہے، روزی کما رہا ہے، محنت کر رہا ہے، لیکن پہرا دے کہاں پہ رہا ہے؟ اگر تو ڈاکوؤں کے ڈیرے پہ دے رہا ہے تو وہ حرام ہے، غلط. بینک کے باہر کھڑا ہوا ہے، کر تو وہ کام رہا ہے، محنت کر رہا ہے، لیکن پہرا کہاں پہ دے رہا ہے؟ بینک بلڈنگ، جو کہ حرام ہے.
اس کی کمائی حرام ہوگی. اب اس پہ ڈبیٹ میں نہیں کروں گی, یہ اسکالرز کی ڈفرینٹ رائز میں ملتی ہیں. بہرحال اینڈ آف یہ کہ کوئی بھی ایسا کام جو کہ آپ نے سائن کیا, اپنے حلال کی کمائی, کوئی عام کام کرنے والا آفس میں بیٹھا ہوا ہے, وہ 9 to 5 کہتا ہے کہ اس کو اس کے پیسے مل رہے ہیں, اس کا کانٹریکٹ ہے, ٹھیک ہے, 9 to 5, اس میں 1 گھنٹہ آپ نے جو کرنا کیا ہے, آپ کا ڈنر کا ہے, آپ نکال لیں. باقی جو آپ کرتے ہیں اسی کام کے دوران آپ یہ بھی کر لو, یہ بھی کر لو, میں شاپنگ بھی کر لوں, آن لائن گھر جاتے جاتے میری شاپنگ پہنچ بھی جائے گی, میں فلاں جگہ سے شاپنگ کر رہا ہوں, میں فلاں کو فون بھی کر لوں, فلاں کو ٹیکسٹ میسج کر لوں. آپ کو کیا لگتا ہے یہ خیانت ہے؟ اچھا ایک چھوٹی سی ایگزامپل دے میں اس کی کچھ مثالیں بھی انشاءاللہ تعالیٰ آگے دوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ مثالیں ہیں, کچھ صحابہ کرام کی مثالیں, اور اس کے بعد یہ صرف وہی پہ سلسلہ رک نہیں جاتا, تبع تابعین, پھر مفسرین, اسکالرز, بہت ہمیں زندہ مثالیں مل جاتی ہیں. لوگ جو ہے بہت احتیاط کرتے ہیں اس معاملے میں کہ حلال کی کمائی ہو. پھر کہتے ہیں کہ جس ماحول میں دین حق غالب نہ ہو بلکہ باطل کا نظام ہو, وہاں پر تو سانس لینا بھی درست نہیں ہے. یس کہ جس ماحول میں دین حق کی غالب نہ ہو, جس ماحول میں میں اور آپ رہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور باطل نظام ہو, سارا نظام باطل پہ ہے, سود پہ ہے, کوئی بھی چیز بچی ہوئی نہیں ہے, وہاں پر سانس لینا درست نہیں ہے. الا یہ کہ سانس لینے سے جو قوت پیدا ہوتی ہے, انرجی حاصل ہوتی ہے, یا یہاں پہ غذا کھا کے ہمارے اندر قوت پیدا ہوتی ہے, اگر وہ انرجی اور قوت خرچ ہو رہی ہے اس نظام کو, جو باطل نظام ہے, اس کو ختم کرنے کے لیے, حق کا نظام لانے کے لیے, تو حلال ہے. اب پھر میں سوچ رہی تھی کہ کتنے لوگ ہیں جو اس کے لیے کوشش نہیں کر رہے. چلو میں کہتی ہوں شکر ہے ہم تھوڑی سی کوشش تو کر رہے ہیں نا, بہت زیادہ نہیں امپیکٹ ڈال رہے, لیکن تھوڑی سی کوشش تو ہو رہی ہے نا. ہم یہاں پہ رہنا پسند کریں گے. اگر آج کسی کو کہا جائے کہ پاکستان واپس جائے, نہیں جانا چاہیں گے کیونکہ سہولتوں کو دیکھ رہے ہیں نا, اس طرح جھگڑے ہوئے ہیں اس ماحول میں. ورنہ اسکالرز اس بات پہ بہت اسٹرکٹلی کہتے ہیں کہ ورنہ یہاں پہ وہاں پہ سانس لینا جو ہے وہ حرام ہے. سورہ المومنون میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 51 میں, یا ایھا الرسل کولوا من طیبات واعملوا صالحا, اور حکم دیا ہم نے ہر دور میں اپنے پیغمبروں کو, کھاؤ پاک چیزیں اور نیک عمل کرو. سورہ البقرہ میں 172 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا کولوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اے ایمان والو, کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو عطا کی ہیں ہم نے تم کو, اور شکر ادا کرو اللہ کا اگر تم ہو واقعی اس کی عبادت کرنے والے, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے. وَإِنَّ اللَّهَ أَمْرَ الْمُؤْمِنِينَ, بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھی حکم دیا اور ایمان والوں کو بھی حکم دیا, اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ایمان والے جو مومن ہے اس کو اللہ نے حکم, بما امر بہ المرسلین, جیسا کہ رسولوں کو حکم دیا. کہ کس چیز کا اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو حکم دیا, فقال تعالیٰ یا ایھا الرسل کولوا من الطیبات, کھاؤ پیو پاکیزہ چیزوں میں سے, واعملوا صالحا, نیک عمل کرو. کہ چیزیں جو ہے وہ پاکیزہ ہوں اور عمل جو ہے وہ نیک ہوں. کہ رسولوں کو کیا کہا جا رہا ہے, یہی 2 چیزیں بتا دی گئی, نیک عمل, رزق حلال اور نیک عمل, وہی مجھے اور آپ کو ہے کہ اچھا لو, اچھا کھاؤ, اچھا پیو, اچھا کام کرو, دوسروں کو دینا تو اچھا دو, مطلب ہر چیز میں اچھے کو دیکھو, پاک اور پاکیزہ کو دیکھو, خوشی خوبصورتی کو دیکھو. دیکھو دنیا میں معاملے کرتے ہیں, شادی پہ جانا ہو تو ہم کیسے گفٹ کو لپوٹ کے دیتے ہیں, بے شک بیچ میں 10 پاؤنڈ کی چیز ہو, لیکن اتنی خوبصورتی سے باہر پیکنگ کی ہوئی ہوتی ہے نا, تو وہ کہ ہر چیز کو اچھا اور خوبصورت, دین کے کام کو اچھا اور خوبصورت بنا کے دوسرے کے سامنے پیش کرو, دوسرے کی نظر میں اس کی کوئی وقت نہ ہو, لیکن اتنے اچھے طریقے سے وہ پریزنٹ کیا جائے کہ اس کو کہیں نہیں یہی چیز صحیح ہے, اس کے بغیر میرا گزارا نہیں ہے. ہم کہتے ہیں چلو خیر ہے کوئی بات نہیں, ایسے ہی بتا دیتے ہیں, گزارا ہو جائے گا. پھر یہ کہ اعمال بھی اچھے, عمل صالح کون سے ہوتے ہیں, جو شریعت کے موافق ہوں. اس کا کیا مطلب ہے, ہم پہلے دن سے یہ بات کرتے آ رہے ہیں, 2 ہی معیار بتا دیے گئے ہیں. کسی بھی اعمال کو قبول کرنے کے لیے ہمیں شریعت کیا بتاتی ہے, اخلاص نیت, اتباع رسول. نیت خالص ہو تو عمل قبول ہوتا ہے. دوسرا اتباع رسول, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مطلب سنت کے مطابق ہو, تو وہ عمل قبول ہوگا, وہ رزق قبول ہوگا, اس کی شرائط کے مطابق جو کمایا جائے گا وہ قبول ہوگا. مالوں میں سے طیب کیا ہوگا, جو حلال طریقے سے کمایا گیا ہو,
کیونکہ جو مال حرام طریقے سے کمایا جاتا ہے وہ خبیث ہوتا ہے، وہ سب کو ہی ہمیں پتہ ہے، لیکن وہ خبیث بنتا کیسے یہ نہیں پتہ چلتا۔ ایک تو واضح چیز ہے نا، یہ حرام ہے، وہ بنتا کیسے وہ نہیں ہمیں پتہ چلتا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھی حکم دیا، جیسا کہ حکم ان کو دیا ویسا ہی حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی دیا۔ مثال کے طور پر 2 شرائط لگا دی گئی، طیب اور حلال۔ طیب وہ جو دیکھنے میں خوشگوار، خوبصورت، دل نشین، خوش ذائقہ، خوشبودار ہو، وہ طیب ہے۔ جس میں سے سڑان آ رہی ہے، بدبو آ رہی ہے، ہم کہتے ہیں یہ گندا ہے، یہ نہیں کھانا، صحیح نہیں ہے، عقل فوراً سے اس کو اسمیل کر کے بتا دیتی ہے۔ حلال وہ ہوتا ہے جو دیکھنے میں تو اچھا ہی ہوتا ہے لیکن اس کا ذریعہ آمدنی بھی حلال ہے۔ یہاں پہ صرف خوبصورتی کی طرف توجہ نہیں دلائی جا رہی، اس کو خوبصورت بنانے والی چیز کیا ہے اس کی طرف توجہ دی جا رہی ہے۔ تقویٰ ہے، تقویٰ کو خوبصورت چیز کیا بناتی ہے؟ سوچ، عقل، جس کو ہم اللہ تعالیٰ نے، وہ سوچ درست ہوگی تو میرا تقویٰ ہر جگہ پہ نظر آئے گا۔ اگر وہ سوچ صحیح نہیں ہے، بظاہر میں جیسے مرضی خوبصورت بنتی رہوں، پھر مجھے فائدہ نہیں۔ یہی بات یہاں پہ کی جا رہی ہے کہ آمدنی جو ہے وہ حلال تو ہے لیکن اس کس ذرائع سے کمائی جا رہی ہے۔ اب بظاہر پہرے دار جو ہے وہ حلال محنت ہی کر رہا ہے نا، اس کی کمائی حلال ہے اگر وہ صحیح جگہ پہ کر رہا ہے، اگر وہ غلط جگہ پہ کر رہا ہے اس کی کمائی حرام ہے۔ پھر ابھی تو بہت ڈیبیٹ اس پہ ہو سکتی ہے، کام اس معاملے میں ہم نکلیں گے۔ تو مثال کے طور پر ایک انسان مردہ بکری کا گوشت کھا رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہے تو بکری حلال، لیکن اس نے حلال پیسوں سے کمائی، لیکن جب وہ مر گئی اس کے لیے نہ صرف وہ حرام ہو گئی بلکہ وہ اس کے خبیث بھی ہو گئی، لیکن وہ اسی کو پتہ ہے نا، دوسرے کو تو نہیں پتا کہ وہ مر چکی ہے۔ حتیٰ کہ حلال ذریعے سے کمائی، حلال ذریعے سے اس نے اس کو حلال کیا، لیکن وہ مردہ تھی تو اس کو حلال اس نے کر کے کھا لیا، تو وہ دونوں مال اس کے لیے حرام بھی ہو گیا، وہ خبیث بھی ہوگی، دونوں چیزیں۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ ایک شخص نے کسی کی بکری چھین لی یا چرا لی لیکن ذبح کر کے کھا لی۔ ویسے تو ذبح کر کے کھائی ہوئی ہر چیز جو ہے کیا کہا گیا، وہ حلال ہے، لیکن اگر وہ کسی کے پیسوں کو چرا کے کی گئی ہے تو وہ حرام کی ہوگی، جس کی وجہ سے وہ اس کے لیے حرام ہو گیا، وہ چوری کے مال میں آ جائے گی نا۔ لیکن بظاہر دیکھنے میں وہ حلال ہے کہ اندر کی چیز جو ہے، جو تقویٰ جو دل کے اندر جس کو ہم کہتے ہیں نا، وہ اس کا معیار میں نے خود پرکھنا ہے، دوسرے اس کا معیار مجھے نہیں دے سکتے، یہ اللہ اور میرے درمیان ہے۔ ظاہری اور باطن دونوں طریقوں سے حلال اور طیب کی بات یہاں پہ کی جا رہی ہے۔ دیکھنے میں خوبصورت ہو لیکن اس کا ریسورس بھی، خوبصورت بنانے والی چیز بھی کہاں سے وہ آ رہی ہے وہ بھی طیب ہو۔ اتنا خیال رکھنے کے لیے کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ کھانے کا براہ راست تعلق انسان کی عبادت پر اثر ڈالتا ہے۔ اگر آج میں اور آپ ہم دیکھ لیں کہ ہماری عبادتیں کہاں پہ ہیں، اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا نا کہ اس کی مثال دے کے، شخص کی مثال دے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے انسان کا پیٹ ہی بدبودار ہوتا ہے، کتنا بھی اچھا کھا لو وہ بدبودار ہی رہتا ہے۔ بس جو انسان استطاعت رکھتا ہو کہ پاکیزہ چیزیں کھائے تو ایسا کرے، کہ کچھ لوگ بیچارے ہوتے ہیں قحط کے مارے ہوئے ہیں، ان کو مردار کھانا بھی جائز ہے، ان کے حالات اور سرکمسٹانسز پہ ہے، لیکن عام حالات میں ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ اچھا خوبصورت لذیذ کھانا کھاؤ۔ نعوذ باللہ استغفر اللہ، دیکھو بھی یہ رزق جو کمائی کھانے کے اوپر میرے پیٹ کے اندر جا رہی ہے، یہ کمائی کیسے آ رہی ہے، یہ حلال کی ہے کہ نہیں؟ پھر نہیں منع کھاؤ، اور جو حرام کی ہے پھر اس پہ لے کے کھاتے ہو، پھر اس کا پہننا بھی حرام، اس کا کھانا بھی حرام، اس کا استعمال بھی حرام، اس کا فائدہ بھی حرام، ہر چیز ہی حرام ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیٹ سب سے برا برتن ہے جو آدمی بھرتا ہے، کہ ایسا کنواں ہے جو کبھی بھرتا ہی نہیں ہے، اور اس گندگی ڈالو اچھا ڈالو پتہ ہی نہیں چلتا، جگ ہوگا، گلاس ہوگا، کپ ہوگا، پتہ تو چلے گا اس کے اندر جا کیا رہا ہے، کہ ایسی چیز ڈالتے جو اندر سڑان ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہارے متعلق ان گمراہ کن خواہشات سے سب سے زیادہ اندیشہ ہے، فکر یہ ہے، مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ جن کا تعلق پیٹ اور شرمگاہ سے ہوتا ہے، اور اپنی مرضی پر چلنے اور گمراہی کا بھی اندیشہ ہے، یعنی کہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلنا شروع کر دے گا انسان۔ تو انسان نے اپنی خواہشات کے پیچھے اپنے پیٹ کا خیال نہیں رکھا، اپنی شرم و حیا کا خیال نہیں رکھا، اور وہی اندیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آج انسان پورا کر کے دکھا رہا ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں 4 باتیں پائی جائیں تو تمہیں دنیا کی کسی
فائدے سے محرومی کا کوئی افسوس نہیں ہونا چاہیے۔ وہ 4 باتیں کیا ہیں؟ امانت کی حفاظت، سچی بات یعنی کہ اچھی ستھری اور سچی بات ایک یہ، دوسری بات سچی بات دوسروں کو کہنا، تیسرا یہ کہ حسن فطرت یعنی کہ نیچر جو ہے فطرت نیچرلی جو انسان کی فطرت ہے نا اس پہ ہونا، اچھی نیچر کا انسان ہونا، اور چوتھی چیز رزق کی پاک دامنی یعنی کہ پاکیزہ رزق جس کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے، طیب رزق۔ ام عبداللہ رضی اللہ نے جو کہ شداد بن اوس رضی اللہ کی بہن تھی، طویل دن اور سخت گرمی کی وجہ سے افطار کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دودھ کا ایک پیالہ بھیجا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے قاصد کو واپس بھیج دیا اور فرمایا پوچھ کر آؤ یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ اس نے جواب دیا یہ میری اپنی بکری کا دودھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد کو دوبارہ واپس کر دیا اور فرمایا کہ یہ پوچھ کر آؤ یہ بکری کہاں سے لے کے آئی ہے، یہ بکری کہاں سے لی؟ اس نے کہا کہ میں نے اپنے مال کے عوض اس کو خریدا ہے، یعنی کہ اپنے مال سے اس کو خریدا ہے، اپنی حلال کی کمائی سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ پی لیا۔ دوسرے دن کہتی ہیں کہ وہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائیں اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے طویل دن اور سخت گرمی کی وجہ سے آپ کا خیال کرتے ہوئے کل دودھ کا پیالہ آپ کے لیے بھیجا، آپ کی خدمت میں بھیجا، لیکن آپ نے تحقیق کرنے کے لیے میری طرف قاصد کو واپس بھیجا، ایسا کیوں کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے پہلے رسولوں کو یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ طیب یعنی کہ حلال چیزیں کھائیں اور نیک عمل کریں، پاک رزق کھانا سب سے پہلا نیک عمل ہے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرز عمل سے ہمیں نظر آتا ہے، کیونکہ اس پر باقی اعمال جو ہے نیک عمل ہم کریں گے وہ منحصر ہوں گے کہ ہم نے کیسے نیک عمل کرنے ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ حلال روزی کا ہم نے اہتمام کرنا ہے، حلال روزی کو کھانے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ ایک انصاری نوجوان سے روایت ہے کہ ایک دفعہ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے پر گئے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے تو آپ کو ایک عورت کی طرف سے کھانے کی دعوت ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ہاں تشریف لے گئے، کھانا پیش کیا گیا، آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا، پھر لوگوں نے بھی اپنا ہاتھ کھانے کے لیے بڑھایا۔ ہمارے بڑوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی لقمہ اپنے منہ میں گھمائے جا رہے ہیں، یعنی کہ وہ کھایا نہیں رہے، وہ نگل نہیں رہے یا اندر نہیں اتار رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ گوشت ایسی بکری کا ہے جس کو اس کے مالک کی اجازت کے بغیر ذبح کیا گیا ہے۔ پھر اس عورت کو بلایا گیا، اس نے پیغام بھجوایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بکی کی طرف بھیجا تھا، آدمی کو بھیجا تھا، یہاں پہ بکریاں خریدی جاتی ہیں، میں نے بھیجا تھا اس کو وہاں پہ، لیکن وہاں پہ بکریاں نہیں تھیں۔ پھر میں نے ہمسائے کی طرف بھیجا کہ اس نے بکری خریدی تھی، وہ مجھے بکری دے دے، وہ بھی نہیں ملا، تو میں نے پھر دوبارہ بلاوا بھیجا، اس آدمی کو بھیجا کہ اس کی بیوی اس کو کہو کہ وہ بکری مجھے دے دے، تو اس نے وہ بکری مجھے دے دی۔ مطلب کہ اس بکری کا جو مالک اس کا شوہر تھا، وہ عورت نہیں تھی، اس عورت نے وہ بکری ہمسائی کو دے دی کہ اس کی ضرورت ہے، نارملی ہم اس طرح کر دیتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فوراً بتا دیا کہ یہ جو ہے اس کے مالک کی اجازت سے ذبح نہیں کی گئی، تو نوالا نیچے نہیں اترا۔ سبحان اللہ۔ اس کے شوہر کی تھی، وہ گھر پر نہیں تھا، تو اس نے کہا اس کو لے جاؤ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت نہیں کھایا اور کہا کہ یہ قیدیوں کو کھلا دو، کہ کتنی احتیاط انہوں نے اس معاملے میں کی۔ ہمیں دیکھیے ابو امام حنیفہ کی مثالیں ملتی ہیں کہ ایپل آ رہا تھا، بھوک لگی ہوئی تھی لیکن انہوں نے ایپل نہیں کھایا، کہ یہ پتہ نہیں کس کا حصہ ہے یا کس کی طرف سے آیا، انہوں نے نہیں کھایا۔ اور بڑے بڑے اسکالرز کو ہم دیکھتے ہیں، ان کی ہسٹری کو جب پڑھتے ہیں، ان کی ماؤں نے اس بات پہ بہت فوکس کیا کہ نہیں، ہم نے حلال کی کمائی کھلانی ہے اور حلال ہی بچوں کو کھلا کے ان کی پرورش کرنی ہے۔ اور ہم دیکھیے، ہم کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ آتا ہے، کبھی ہم نے سوال اپنے ہسبینڈ سے کیا نہیں، آیا کہاں سے، اتنا کما کے کہاں سے لاتی ہوں؟ مجبور بھی میں ہی کرنے والی ہوں، کیونکہ میری خواہشات اتنی ہیں۔ انفارچونیٹلی اگر ہم مجبور بھی نہیں کرتے، ہم یا پتہ ہے اچھی جاب پہ، پھر تو ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ لیکن کئی دفعہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ اسپیشلی جب کرونا کے دوران یہ ایکسپیرینس ہوا، لوگ گھروں پہ کام کر رہے تھے نا، گھنٹہ کام کیا، گھنٹے میں کام ختم ہو گیا، اللہ خیر صلاح، پورے دن کی ویج لے رہے ہیں، کام ختم ہو گیا، لیکن اس کی ریکوائرمنٹ بھی تو ہے نا کہ یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، آپ نے اتنا ٹائم کر کے کرنا ہے، ٹائم ختم ہو گیا، بیچ میں اٹھ کے یہ کر لیا، یہ کر لیا، یہ کر لیا، اپنی بریک بھی لے لی، گھر کے کام بھی کر لے، گھر کی شاپنگ بھی کر کے آ گئے، پھر اپنے آپ کو رکھا ہوا آن لائن ہی ہے کہ میں کام ہی کر رہا ہوں۔
غلط ہے نا. بہت چھوٹی چھوٹی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم اس پہ غور نہیں کرتے. حتیٰ کہ کہتے ہیں نا ایک دودھ کے پیالے میں ایک قطرہ پیشاب گر گیا تو سارا ہی خراب ہو گیا. یہی ہمارا ہوتا ہے. ہم پورا مہینہ محنت کرتے ہیں, جاگتے ہیں, 9 to 5 کام کرتے ہیں, لیکن اس میں ایک ایسا کام کر دیتے جو پورے مال کو, پوری تنخواہ کو, پوری ویج کو خراب کر دیتے. کیونکہ اسی کھانے پر دعا کا, عبادت کا انحصار ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ یہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی, تو پھر اپنے کھانے پہ فوکس کریں. اپنی کمائی, میرا میاں کہاں سے کما کے لاتا ہے, میں کہاں سے کھاتی ہوں, فوراً سے فوکس کریں. بچے بات نہیں مان رہے, فوراً سے دیکھیں ان کو کھلا کون سا میں رہی ہوں, کہاں سے آ رہا ہے. اپنے میاں سے کوسچن کریں, اچھا لگے یا نہ لگے, کہاں سے لا رہے ہو. یہ آپ کی محنت جو آپ کمائی کر کے لاتے ہیں نا, اس کا نتیجہ سامنے نظر آ رہا ہے. کچھ بھی میں نہیں, بڑی بڑی کمپنیوں میں کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی چیز لیتے ہو, کوئی رسید ہوتی ہے, کوئی اپنے گھر کی رسید بھی بیچ میں ڈالو. ان کو کون سا پتہ چلنا ہے 100 پاؤنڈ کا میں نے اپنی خرچے کی چیزیں لی ہیں اس میں ڈال لو. میں کس کو دھوکہ دے رہی ہوں؟ یہ حرام ہے. 100 کے ساتھ ساتھ میری ساری تنخواہ بھی حرام ہو رہی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں بلکہ صحابہ کرام بھی اس چیز کا بہت اہتمام کیا کرتے تھے. ایک دفعہ کہتے ہیں ابو بکر صدیق کا غلام تھا جو ان کے لیے کما کے لے کے آتا تھا, ٹھیک ہے. وہ ایک چیز لے کے آیا, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس میں سے تھوڑی سی چیز کھا لی, اور سبحان اللہ دیکھیں غلام بھی, اس نے کہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ اے ابو بکر آپ کو پتہ ہے یہ کمائی کس چیز کی ہے؟ تو ابو بکر نے کہا بتاؤ کس چیز کی ہے. تو اس نے کہا تھا میں نے بہت دیر پہلے کہانت کی تھی, مجھے کہانت کا معلوم نہیں تھا. کہانت پتہ ہے نا وہ جو پامسٹی وغیرہ کرتے ہیں, فیوچر بتاتے ہیں, مجھے اس کا کوئی علم نہیں تھا, لیکن کہتے میں نے جھوٹ موٹ کا اس کو بتا دیا. اب وہ بندہ مجھے اب مارکیٹ میں ملا تو اس نے مجھے پیسے دیے ہیں, تو اس مال سے میں یہ خرید کے لایا ہوں. کہتے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اسی وقت انگلی حلق میں ڈالی اور کہہ کر دی کہ یہ مال حرام کا ہے, میں نہیں کھاؤں گا. ہم کریں گے, ہمیں پتہ بھی چلے. اور یہاں اچھا دیکھیں شراب حرام ہے, ہم پورا پتہ ہے. جو شراب کا کام کرتے ہیں یا سود کا کام کرتے ہیں, استغفر اللہ, آگے بھی اور بھی آئے گا کہ ان کے گھروں میں ہماری دوستیاں ہیں, ہم جاتے ہیں, یہاں پہ مال کا چیز وہ آپ کو گفٹ دے رہے ہیں, آپ کہتے ہیں ان کا عمل ہے, گفٹ وہ آپ کو دے رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے یہ حرام کی کمائی سے ہے, آپ پھر بھی وہ گفٹ لے رہے ہیں. نہیں, ان کے ساتھ تعلقات ہی نہیں رکھنے. یہاں تک کہا گیا ان کے ساتھ تعلقات نہ رکھیں, میل جول نہ رکھیں, کٹ کر دیں, کیونکہ وہ آپ کی مال پہ بھی افیکٹ ہو رہا ہے. فار ایگزامپل اس کے گھر دعوت وہ کر رہے ہیں, اب دعوت کھاتے ہیں, سارا مال ہی حرام کا ہے. ہم جاتے ہیں, ہم کھاتے بھی ہیں, سارا مال ہی حرام کا ہے. ایک تو ہے مجھے پتہ ہی نہیں ہے. اب یہ دیکھیے ابو بکر کو پتہ نہیں تھا, کھا لی انہوں نے, پھر کیا کر دی کہ نو 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 توبہ توبہ میں نہیں یہ کھاتا. ہمیں پتہ بھی چل رہا ہے, ہم کہتے ہیں اللہ معاف کر دے گا. ہاں اگر مجھے پتہ ہے اس کے بیٹے کی شراب کا بزنس ہے, ٹھیک ہے, یا وہ غلط کام ایسا کرتا ہے جس کی کمائی سے وہ کوئی جو بھی غلط کام جتنے بھی ہیں اس کی کمائی سے وہ اپنی ماں کو دیتا ہے, ماں اس کی شاپنگ کر کے اب آپ کو آفر کریے تو پھر اوائڈ کر دیں. اگر انجانے میں ہو رہا ہے, پھر پتہ چل جاتا ہے تو پھر استغفار ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہتھیار دیا. آگے میں انشاءاللہ تعالیٰ آیت بھی آپ کے سامنے پڑھ دوں گی. لیکن کیا کہ کوشش کہاں تک میں نے کرنی ہے نا, اندر تک جانچنے کی ضرورت تو یہی ہے نا کہ ہم دیکھ لیں ہمارا مال کہاں سے آ رہا ہے, ہم بچوں کو کیا کھلا رہے ہیں اور کس پہ وہ پل رہے ہیں, اور امید ہم کیا رکھ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے, جو پاکیزہ ہے, پاکیزہ چیز کھاتی ہے اور پاکیزہ رس نکالتی ہے, اور جس پھول یا پتی یا ٹہنی پہ بیٹھتی ہے نہ وہ ٹوٹتا ہے اور نہ ہی وہ خراب ہوتا ہے. سبحان اللہ, کتنی خوبصورت. آپ نے کبھی مکھی کو دیکھا ہے؟ وہ اتنی اس جگہ پہ بیٹھتے جہاں سے اس نے رس لینا ہوتا ہے, بڑی کیئرفلی بیٹھتی ہے. مقصد ہے کہ وہ اگر مکھی پاکیزہ کام کرتی ہے, اللہ کے حکم کو مانتی ہے, مومن کے لیے بھی یہی ہے. اس کی مثال دی گئی ہے کہ وہ ہمیشہ پاکیزہ کھاتا ہے, جس پھول کا مطلب جس سے فائدہ اٹھاتا ہے یا جس کا استعمال کرتا ہے اس کو نقصان نہیں پہنچاتا. ہمارے کیا کلچر ہے, سٹب کرتے ہیں, ہم اس کو نقصان پہنچاتے ہیں, اس کو تباہ کرتے ہیں, اندر ہی اندر کھا جاتے ہیں, اس کی تباہی کرتے ہیں. کیونکہ کہتے ہیں یہ خبیث گندگی پہ نہیں بیٹھتی, دوسری عام مکھی وہ گندگی پہ بیٹھتی ہے, یہ والی مکھی گندگی پہ نہیں بیٹھتی. اور اگر کسی غلطی سے غلط پھول پہ یا گندے پھول پہ بیٹھ جاتی ہے نا تو اس کی زندگی وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر سسٹم مشینری ایسی رکھی ہوئی ہے. ہاں, اور اپنی زندگی اتنی محنت کرتی ہے, اللہ کی تابعداری کرتی ہے, اور اپنی محنت زندگی جتنی صرف ہوتی ہے آدھا سپون ہنی بناتی ہے, دیٹس اٹ. زندگی اس کی ختم ہو جاتی ہے, اور جتنی زندگی ہے وہ محنت میں نکلتی ہے. ہم دیکھ لیں, اور اللہ تعالیٰ مثال ہمیں دے رہے ہیں کہ شاید کی مکھی کی طرح مومن کی مثال ہے. انسان کے لیے فائدہ مند
ہاں دوسروں کے لیے فائدہ، تبھی کہتے ہیں نا اس کی ٹہنی پہ بیٹھتی بھی ہے تو کیا ٹوٹتی بھی نہیں، وہ خراب بھی نہیں ہوتی، اس کو فائدہ ہی دے کے اٹھتی ہے وہ. آگے فرما دیا ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کر کے آتا ہے. اس پہ غبان کہتے ہیں غالب گمان یہی ہے کہ وہ حج کا سفر، لیکن ایکسپلین نہیں کیا گیا کہ حج کے الفاظ نہیں آئے، لیکن لمبا سفر کر کے آتا ہے. اس دور میں لمبے سفر لوگ حج کے لیے ہی کرنے کے لیے آتے تھے. خیر کہتے ہیں کہ غبار آلود بکھرے ہوئے بالوں والا، یا بال اس کے اتنے پراگندہ تھے، اتنے خراب تھے، وہ آسمان کی طرف ہاتھ پھیلا کر دعا مانگتا ہے. ٹھیک ہے، کیا کہتا ہے؟ یا ربو، یا ربی، یا ربی، یہ الفاظ آتے ہیں، اے میرے رب، اے میرے رب. کہ دعاؤں کے قبول ہونے کا سبب یہاں پہ بتا دیا گیا سفر. ٹھیک ہے، جو سفر کے لیے نکلتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان جب سفر کے لیے نکلتا ہے تو وہ قابل رحم ہوتا ہے، اس کو تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، وہ تھکاوٹ کا شکار ہوتا ہے، گھر بے گھر ہوتا ہے، گھر میں وہ اپنی کئی چیزیں کر رہا ہوتا ہے، آرام سکون ہر چیز ہے نا اپنی پسند سے کھا رہا ہوتا ہے. جب باہر جاتا ہے تو وہ دوسروں پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. نہانا دھونا کتنی سہولتوں کو چھوڑ کے جاتا ہے. ہاں سارا کچھ چھوڑ کے پھر ہم جاتے ہیں نا سفر پہ. کہ انسان اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا. جو سفر پہ نکلتا ہے نا وہ دوسروں کے اوپر منحصر ہوتا ہے، جو جیسے اس کو کوئی اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے تو وہ ویسا ہی اس کے ساتھ پیش آتا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں سفر جہاز کا ہو، وہ کار کا ہو، یا وہ پیدل چلنے کا ہو. ہم گھر سے اٹھ کے یہاں پہ آ گئے، یہ سفر تو نہیں ہے نا، مشقت کا سفر جس کو کہا جاتا ہے. اس کے لیے کئی یہ سفر ہے لیکن ویسا مشقت والا سفر نہیں ہے. ٹھیک ہے، جب ہم نے فار ایگزامپل پاکستان جانا ہے تو کئی دن پہلے ہماری تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں. ہمارا وقت کتنا ہم ضائع کرتے ہیں تیاریوں میں، مشقت ہی ہے نا. وہ پیکنگ کر، پھر واپس آ کے ان پیکنگ کر، دھونا کرنا، تھکاوٹ. مطلب یہاں سے برمنگھم تک جاتے ہیں تھکے ہوئے واپس آتے ہیں، کچھ کیا کچھ بھی نہیں ہے، بیٹھ کے جاتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ نے تھکاوٹ میں سفر میں تھکاوٹ کر دی، اسی لیے تو کہہ دیا کہ آسانی کا راستہ آدھی نماز کر لو، تھوڑی پڑھ لو. یہ تحفہ ہے اللہ کی طرف سے. کیوں؟ اللہ کو پتہ ہے میں نے اس انسان کو بنایا، اس نے تھک جانا ہے. سبحان اللہ. پھر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور ان کی قبولیت میں کوئی شک و شبے والی بات نہیں ہوتی. ایک مظلوم کی دعا، کہتے ہیں مظلوم جب دعا کرتا ہے وہ سیدھی عرش پہ جا کے ٹکراتی ہے، کوئی چیز رستے میں رکاوٹ نہیں آتی، سیدھی اوپر جاتی ہے. اور آج دیکھ لیں وہ فلسطین کا مسئلہ جو ہے تو بہت سے، میں کل سے یہی سوچ رہی تھی، میں نے کہا کہ وہ بھی تو مظلوم ہے نا، کتنوں کی آنکھیں اوپر ڈائریکٹ جا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ کب تیش میں آ جائے کوئی نہیں پتا، وہ موقع دے رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہے. کب تک دیکھتا ہوں کب تک. اللہ تو اب 1 سیکنڈ میں کہے کن تو کیا نہیں ہو سکتا. اور اس کی مثالیں ہمیں ملتی بھی ہیں. اللہ تعالیٰ کن کہے گا تو کچھ بھی ہو جائے گا. یہ ڈھیل مل رہی ہے کس کے لیے، کیوں، یہ ہمیں نہیں پتا. پھر دوسری بات کہتے ہیں کہ مسافر کی دعا، جو سفر کے لیے نکل، کیوں وہ ساری باتیں ہم نے پڑھ لی نا کہ تھکاوٹ کی وجہ سے، گھر بے گھر ہونے کی وجہ سے اس کو مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ اپنی نیند کو خراب کرتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. تو پھر جب بھی سفر لمبے پہ نکلے دوسروں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں. تیسرا والد کی دعا اپنی اولاد کے لیے. کچھ اسکالر اس پہ کہتے ہیں نیکی والی دعا، کچھ کہتے ہیں کہ جب بچے کیونکہ باپ جو ہے نا جلدی تو روکتا ٹوکتا نہیں ہے، اور جب بچہ پھر بدتمیزی کرتا ہے جو باپ کے دل سے وہ آہ نکلتی ہے نا پھر وہ سیدھی اوپر جاتی ہے. کہ ماں کو تو وہ تنگ کرتا رہتا ہے، ماں بددعائیں بھی کرتی ہے، دعائیں بھی کرتی ہے، یعنی کہ ماں کی قبول نہیں ہوتی. لیکن باپ کے ساتھ اس طرح ٹریجڈی بہت کم ہوتی ہے، اور جب ہوتی ہے پھر باپ کو تکلیف ہوتی ہے نا، دیکھیں وہ ایکسپریس نہیں کر سکتے. مائیں ہوتی نا، میرا بچہ ممی بڑی پیار کرتی ہے، کر لو. باپ نے کبھی ایکسپریس کیا ہے؟ صرف 10 حدیثیں ہو جانی ہیں اور میں نے پوری 10 حدیثوں کا ریویو کرنا ہے. کوشچنر یا کچھ ایسا بناؤں گی، یا تو پھر اس کو جو رہ گیا ہے تھوڑا اس کو رہنے دیتی ہوں، نیکسٹ ویک اس کو کمپلیٹ کر لیں گے اور ساتھ میں ہم اس کو انشاءاللہ تعالیٰ کر لیں گے. ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ. تو یہاں پہ یہ میں فنش کر دیتی ہوں اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویک سے ہم یہیں سے شروع کر لیں گے باذن اللہ.